سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن نجم تھا، جو 1137 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں ایک سلجوقی کماندار جس کا نام نجم الدین ایوب تھا ان کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب صلیبی فلسطین پر قابض تھے اور اس قبضے کو 38 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایسے میں پوری دنیا میں ایک ہی غیرت مند جنگجو صلیبیوں اور ان کے مسلمان اتحادیوں کے خلاف لڑتا نظر آتا تھا جس کو چین نہیں پڑتا تھا۔ وہ کبھی مشرق تو کبھی مغرب میں ان کے خلاف لڑتا، کبھی رات اور کبھی دن میں۔ اس غیرت مند جنگجو کا نام سلطان عماد الدین زنگی تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عماد الدین زنگی اپنے علاقے موصل سے نکل کر تکریت میں لڑ رہا تھا کہ اسے ایک لڑائی میں پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ اس کا لشکر کم اور دشمن زیادہ تھا۔ ارد گرد صرف ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی تکریت کا قلعہ۔ اس قلعے کا کماندار صلاح الدین ایوبی کا والد نجم الدین ایوب تھا، لیکن عماد الدین زنگی کی سلجوقوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی اور وہ ان کا سیاسی مخالف تھا۔ لیکن جب عماد الدین زنگی ان کے قلعے میں پناہ لینے کے لیے پہنچا تو اس کے کماندار نجم الدین ایوب نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کا سلجوقی بادشاہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا، اس کے باوجود عماد الدین زنگی کو اپنے قلعے میں بنا دے دی اور قلعے کے پیچھے سے عماد الدین زنگی کے لشکر کو کشتیوں پر سوار کروا کر محفوظ علاقے میں پہنچا دیا۔ عماد الدین زنگی نجم الدین ایوب کی اس مہربانی پر بہت خوش ہوا اور اسے کہا کہ اگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو تمہارے اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ لیکن نجم الدین ایوب کے بادشاہ کو اس بات کی جب خبر پہنچی تو اس نے صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کو نوکری سے برخاست کر کے اپنے علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یوں نجم الدین ایوب کا خاندان سلجوقی سلطنت کے علاقے سے نکل گیا اور سوچنے لگا کہ کہاں جائیں، تو اس کے بھائی شیرکو نے اسے عماد الدین زنگی کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ یوں نجم الدین ایوب کا خاندان عماد الدین زنگی کے پاس اس حالت میں پہنچا کہ ان کے پاس نہ تو کوئی کام تھا اور نہ علاقہ، لیکن ان کے ساتھ ایک شیرخوار بچہ بھی تھا جس کا نام یوسف تھا، جو بڑا ہو کر اسلامی دنیا کا مایہ ناز سلطان اور فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ عماد الدین زنگی نے جب نجم الدین ایوب کی ساری بات سنی کہ کیسے اسے اس کی مدد کرنے کے جرم میں نوکری سے نکال دیا گیا اور علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، تو عماد الدین زنگی نے سورہ رحمان کی آیت تلاوت کی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے، اور صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کو موجودہ لبنان کے پاس بلبک نامی ایک قلعے کی کمانداری سونپ دی، اور یوں ایوبی خاندان زنگی خاندان کے لیے سیاسی اور فوجی خدمات سر انجام دینے لگا۔ صلاح الدین کے چچا اسد الدین شیرکو نے زنگی فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور صلاح الدین ایوبی کا والد زنگی سلطنت کی سیاست اور ریاست کا ایک اہم کردار بن گیا۔ اب ایوبی خاندان کے لیے سیاست ایک تفریح اور جنگ ایک مشغلہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بزرگ سلطان عماد الدین زنگی دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے ہونہار اور قابل فخر بیٹے سلطان نور الدین زنگی نے زنگی سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ اس دوران یوسف بن نجم کا چچا اسد الدین شیرکو سلطان نور الدین زنگی کی فوج کا سب سے اہم اور جنگجو کمانڈر بن کر ابھرا۔ یوسف بن نجم یعنی صلاح الدین ایوبی عروس البلاد یعنی دمشق اور موصل میں جوان ہوا۔ وہ ایک ذہین طالب علم تھا اور اسے اس وقت کے جدید علوم ریاضی اور فلکیات پر کمال حاصل تھا، جو دین سے بہت محبت رکھتا تھا اور قرآن و حدیث کا اتنا علم حاصل کر چکا تھا کہ وہ مختلف دینی مسائل پر مضبوط رائے رکھتا تھا۔ اپنی اس قابلیت کی وجہ سے، کم گو اور معاملہ فہم ہونے کی وجہ سے وہ سلطان نور الدین زنگی کی نگاہ میں آ گیا۔ وہ اکثر دربار میں حاضر رہتا اور سیاسی معاملات کا بریک بینی سے جائزہ لیتا، اور جب اسے نور الدین زنگی کی جانب سے رائے طلب کی جاتی تو وہ ایک ماہر کی طرح اپنی رائے دیتا، جسے داد دیے بغیر نہ رہا جاتا۔ سلطان نور الدین زنگی انتہائی معاملہ فہم اور دور اندیش سلطان تھے۔ اس کی نگاہ مردم شناس دیکھ رہی تھی کہ یوسف ایک ذہین اور معاملہ فہم نوجوان ہے۔ اسی بنیاد پر سلطان نے یوسف سے بار بار زنگی فوج میں شامل ہونے کے لیے کہا، لیکن یوسف بن نجم ایک عالم بن کر مدرسے میں بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے کر زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ جب یوسف نے بار بار فوج میں شامل ہونے کی پیشکش کو رد کیا تو سلطان نور الدین زنگی نے اس کے استاد سے درخواست کی کہ وہ یوسف کو فوج میں شامل ہونے پر راضی کرے۔ اس کے استاد نے اس سے کہا کہ جب بار بار سلطان تمہیں فوج میں شامل ہونے کا کہتا ہے تو تم کیوں شامل نہیں ہوتے؟ تو یوسف نے اپنے استاد سے کہا کہ میں آپ کی طرح استاد بن کر
دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے استاد نے جلال میں آ کر کہا کہ ہمارے قبلہ اول پر قبضہ ہو چکا، صلیبی ہماری زمینوں پر قابض ہیں، ہمیں ایسے وقت میں بہترین لڑنے والے چاہیے، نہ کہ پڑھانے والے، اور اگر ہمارے پاس اس وقت اچھے لڑنے والے ہوتے تو ہماری لائبریریاں نظر آتش نہ کی جاتی، ہماری مساجد اور مدرسوں کو نہ جلایا جاتا، ہماری عورتوں اور بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ نہ بنایا جاتا، اور ہمارے لوگوں کا قتل عام نہ کیا جاتا۔ استاد کا اشارہ قبلہ اول پر قبضے کے دوران صلیبیوں کی جانب سے مسلمانوں کے قتل عام کی طرف تھا۔ استاد کی یہ باتیں یوسف کے دل و دماغ پر اثر کر گئی، اور یوں اس نے زنگی فوج میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور صرف 15 سال کی عمر میں وہ سلطان نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گیا، جہاں اس کا چچا اسدالدین شیرکو ایک مشہور اور مضبوط کمانڈر تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اس وقت ملت اسلامیہ میں بیک وقت 2 خلفاء کی مختلف علاقوں پر حکومت تھی، ایک خلافت عباسیہ اور دوسری فاطمی خلافت۔ فاطمی خلافت کے علاقوں میں شمالی افریقہ، مصر، شام اور مغربی عرب شامل تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فاطمی خلافت صرف مصر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن مصر میں عجیب و غریب حالات تھے، وہاں ایک 11 سال کے بچے کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا جس کا نام الاعزد تھا، جبکہ اصل حکمران شاور تھا جو دونوں اطراف کھیل رہا تھا، ایک طرف صلیبیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور دوسری طرف جب صلیبی مصر پر حملہ کرتے تو وہ سلطان نور الدین زنگی سے مدد طلب کرتا۔ مصر پر اس وقت طوائف الملوکی کا راج تھا، ہر طرف درباری سازشوں، خوبصورت عورتوں اور مال کے ذریعے لوگوں کو خریدا جاتا اور وزیر شاور کا اعلی کار بنایا جاتا تھا۔ مصر کی بدامنی دونوں اطراف کے طاقتور بادشاہوں کو مصر پر قابض ہونے کی دعوت دیتی رہتی تھی، ایک طرف سلطان نور الدین زنگی کو اور دوسری طرف صلیبی بادشاہ المارک کو۔ وزیر شاور بڑا عیار آدمی تھا، اس نے پہلے تو فوری سلطان نور الدین زنگی کو مصر کی آمدن کا 3 حصہ پیش کیا اور اس کے بدلے مصر کی حفاظت چاہی۔ نور الدین زنگی نے اس کی یہ پیشکش قبول کر لی، لیکن بعد میں وزیر شاور مکر گیا۔ اس کو سزا دینے کے لیے نور الدین زنگی نے شیرکو کو بھیجا، لیکن اس سے پہلے ہی شاور صلیبی بادشاہ کو مدد کے لیے بلا چکا تھا۔ شیرکو جو کہ ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ آیا تھا، اس کو صلیبی بادشاہ نے بلباس کے قلعے میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن نور الدین زنگی فوراً اپنے کمانڈر شیرکو کی مدد کو پہنچا اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن مصر کے اس وزیر کی دھوکہ دہی کی سزا دینے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے ایک دفعہ پھر اسدالدین شیرکو کو لشکر دے کر مصر پر چڑھائی کے لیے بھیجا۔ اس دفعہ اسدالدین شیرکو کے لشکر میں اس کا بھتیجا یوسف بن نجم یعنی صلاح الدین بھی شامل تھا، لیکن ایک دفعہ پھر مصری وزیر صلیبی بادشاہ کو مدد کے لیے پہلے ہی خط لکھ چکا تھا۔ جب اسدالدین شیرکو مصر پہنچا تو وہ 1 ماہ تک وہاں مناسب حالات کا انتظار کرتا رہا، اور 1 ماہ کے بعد اس نے دریائے نیل کے مغربی کنارے کو پار کیا اور صحرا میں دور تک چلا گیا۔ جب صلیبی بادشاہ مصر آیا تو مصری اور صلیبی فوجوں نے صحرا میں شیرکو کا پیچھا کیا، لیکن شیرکو کی یہ ایک جنگی چال تھی۔ اس نے لشکر کا ایک حصہ اپنے بھتیجے صلاح الدین کی کمانڈ میں چھوڑا اور دوسرے حصے کو لے کر جنوب کی طرف ایک لمبا چکر کاٹ کر صلیبی اور مصری لشکر کے پیچھے سے انہیں جا پکڑا۔ شیرکو کی یہ جنگی چال کارگر ثابت ہوئی، اور اس لڑائی میں صلاح الدین نے اپنے آدھے لشکر کے ساتھ براہ راست صلیبی اور مصری لشکر کا مقابلہ کیا اور ان کے ساتھ جھڑپوں میں انہیں شکست دی۔ صلیبی اور مصری لشکر شیرکو کے لشکر کا دباؤ برداشت نہ کر سکا اور میدان جنگ سے واپس بھاگ گیا۔ یوں اسدالدین شیرکو اس صحرائی لڑائی کا فاتح بن کر نکلا اور صلیبی اور مصری لشکر واپس مصر آ گیا، جبکہ شیرکو کا لشکر اسکندریہ چلا گیا جہاں اس کے حمایت یافتہ سردار موجود تھے۔ صلیبی بادشاہ نے صحرا میں ہونے والی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اسکندریہ کا محاصرہ کر لیا، جہاں شیرکو اور صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ شیرکو نے ایک دفعہ پھر اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اسکندریہ شہر کی حفاظت کے لیے صلاح الدین کو ایک حصہ دیا، اور باقی آدھا لشکر لے کر صلیبیوں اور مصریوں کی محاصرہ کی ہوئی فوج پر حملہ آور ہونے کے لیے اسکندریہ کے مضافات میں لڑنے لگا۔ اسکندریہ پر شدید بمباری اور خوراک کی قلت کے باوجود صلاح الدین نے شہر کا کامیاب دفاع کیا۔ مہینوں کے محاصروں کی ناکامی کے بعد صلیبی اور مصری فوج نے شیرکو سے امن معاہدہ کر لیا، اور یوں صلیبی لشکر واپس فلسطین چلا گیا اور مصر کی فوج مصر آ گئی اور شیرکو اپنی فوج لے کر حلب چلا گیا، اور وزیر شاور ایک دفعہ پھر مصر پر راج کرنے لگا۔
تقریباً 2 سال بعد شاور نے صلیبی بادشاہ سے کیے ہوئے وعدے جب پورے نہ کیے تو صلیبی بادشاہ پر مصر پر قبضہ کرنے کے لیے صلیبیوں کی طرف سے دباؤ بڑھنے لگا۔ اس نے مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے فوج کشی کی۔ اس دفعہ خلیفہ الازد نے خود نور الدین زنگی سے مدد کی درخواست کی اور سلطان نور الدین زنگی نے ایک دفعہ پھر شیرکوہ کو فوج دے کر مصر بھیجا۔ اس دفعہ مصری فوج شیرکوہ کے ساتھ مل کر صلیبیوں کے خلاف لڑ رہی تھی۔ صلیبی بادشاہ شیرکوہ اور مصری فوج کے مقابل آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی فوج کی تعداد بہت کم ہے اور شکست یقینی، تو وہ لشکر کو واپس لے کر فلسطین چلا گیا۔ یوں شیرکوہ فاتح مصر بن کر مصر میں داخل ہوا اور لوگوں نے اسے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا۔ وزیر شاور کو اس کی سابقہ وعدہ خلافیوں، مکاریوں اور صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے خلاف لڑنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی، اور یوں مصر کا وزیر شاور اپنے انجام کو پہنچا اور شیرکوہ مصر کا نیا گورنر بن گیا اور مصر عملاً زنگی سلطنت میں آ گیا، لیکن وہاں ابھی فاطمی خلافت باقی تھی۔ تقریباً 3 ماہ بعد صلاح الدین ایوبی کے چچا اسد الدین شیرکوہ کی وفات ہو گئی۔ اب خلیفہ کو مصر کے لیے ایک نیا وزیر چاہیے تھا۔ مصر کے وزیر کی حیثیت یہ تھی کہ وہ سیاست سے لے کر فوج کی سپہ سالاری تک ہر طرح کا اقتدار اور اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ خلیفہ نے نئے وزیر کو نامزد کرنے کے لیے مشاورت کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسد الدین شیرکوہ کے بھتیجے کو مصر کا گورنر بنا دیا جائے، جو نوجوان ہے اور اسے سنبھالنا آسان ہوگا۔ لیکن یوسف بن ایوب نے وزیر بننے سے انکار کر دیا۔ آخر سلطان نور الدین زنگی کو اسے حکم دینا پڑا کہ وہ اس عہدے کو قبول کر لے، اور یوں یوسف بن ایوب یعنی صلاح الدین ایوبی مصر کا گورنر بن کر مصر کی بھاگ دوڑ سنبھالنے لگا۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زوماں نے کیا، ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ بعض افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز بھی تھا اور تمسخر بھی۔ ایک بوڑھے سالار نے اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک افسر سے کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ البتہ جب وہ ناجی سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا، صلاح الدین ایوبی سے بغلگیر ہوا۔ اس نے ایوبی کا ماتھا چوم کر کہا کہ میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور شیرکوہ کی امانت ہو۔ صلاح الدین نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا کہ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اپنے خون کے ان قطروں کو سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں۔ ناجی فاطمی خلافت کا سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا، جن کی نفری 50,000 تھی اور ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج ناجی کا ہتھیار تھی، جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا۔ ناجی بڑا اہم آدمی تھا، کیونکہ اس کے پاس فوج تھی اور صلاح الدین ایوبی کو اس فوج کی ضرورت۔ رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے معتمد اور ہمراز تھے بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا کہ صلاح الدین ایوبی اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے۔ اب سوڈانی حکومت کریں گے، اور یہ 50,000 کا سوڈانی لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھ رہا ہے، صلیبیوں کے خلاف کبھی نہیں لڑے گی۔ ادھر ناجی سازشیں بن رہا تھا، ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو بتا رہا تھا کہ مجھے یہ فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں آیا۔ میں یہاں حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دوں گا۔ صلاح الدین نے ناجی کو حکم دے دیا تھا کہ مصر کے باشندوں کی فوج تیار کرو۔ ایک ہی ملک اور قوم کی فوج مناسب نہیں ہوتی، اور ناجی اس حکم کی تعمیل کرنے کا پابند بھی تھا۔ یہاں کہانی میں شامل ہوتا ہے صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کا چیف علی بن سفیان، جس کے کردار نے صلاح الدین ایوبی کو بہت مضبوط کیا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں بلا کی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے پاس ایسا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا، اور اس مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں بھی وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ صلاح الدین نے کہا، تم نے سنا علی، یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی کا حکم نہیں مانتا۔ تو علی بن سفیان نے کہا کہ میں نے سن لیا ہے۔ اگلی رات ناجی اپنے معتمد کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں اس کے سامنے ہلکی ہلکی موسیقی میں مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح محصور کن اداؤں کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی کی ایسی محفل میں کوئی مغل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ کس کام کے لیے وہ ایسی محفلیں چھوڑ سکتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی دربان کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔
वहाँ सूडानी लिबास में मलबूस एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा था। उसके साथ एक नौजवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी उसके चेहरे और कद काठ के दिलकशी देखकर हैरान रह गया। वो औरतों का शिकारी था। औरतें सिर्फ उसे अपनी अयाशी के लिए दरकार नहीं होती थी, बल्कि वो नहायत खूबसूरत और अय्यार लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों और अमीरों और वजीरों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था और उनसे जासूसी भी करवाता था। उस बूढ़े आदमी ने लड़की के मुतल्लिक बताया कि तजर्बाकार है और नाच भी सकती है। नाजी ने उसका इंटरव्यू किया। वो इस काम का माहिर था। उसने राय कायम की कि जिस काम के लिए वो एक और लड़की को ट्रेन कर रहा था, ये लड़की थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद इस काम के लिए मौजू हो सकती है। सौदा तय हो गया। नाजी ने उस लड़की से कहा कि ज़कोई, तुम्हें अपनी हुस्न और अदाओं से जिस पत्थर को मोम बनाना है, वो नया अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अयूबी है। अगर तुम कामयाब हो गई तो इसके वजन के जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। ज़कोई ने पूछा कि नए वजीर तक मेरी रसाई किस तरह मुमकिन है? तो नाजी ने कहा कि मैं उसे एक जश्न पर दावत दे रहा हूँ। रात उसे अपने पास रखूंगा और तुम्हें उसकी ख्वाबगाह में दाखिल कर दूंगा। आगे तुम संभाल लेना। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अयूबी को नाजी के मुख्तलिफ तखरीब कारियों की तफसीलात सुना दी थी और उसने सूडानी फ़ौज के मुतल्लिक सवाल पूछा तो सलाहुद्दीन अयूबी ने बताया कि मिस्र से जो फ़ौज भर्ती की जा रही है, मैं उसे सूडानी फ़ौज के साथ गड़बड़ कर दूंगा। फिर ये फ़ौज ना मिस्री होगी ना सूडानी। अली बिन सुफियान ने बताया कि मैंने नाजी के गिर्द जासूसों की ऐसी दीवार चुन दी है जिसमें आंखें भी हैं और कान भी, और यूं समझे कि मैंने उसे अपने जासूसी के किले में कैद कर लिया है और मालूम हुआ है कि वो आपको एक जश्न पर मदऊ कर रहा है। जब मैं आपको बताऊं तब आप उसकी दावत कबूल कर लेना। अयूबी उठा और कुछ सोचने लगा, टहलने लगा और उसकी आह निकल गई। उसने कहा, अली, मिल्लत की खिलाफत कई हिस्सों में तकसीम हो गई है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों के आलाए कार बनते जा रहे हैं। ज़रा नक्शा खोल कर देखो अली, आधी सदी में हमारी सल्तनत कितनी सुकड़ गई है। हमारी सल्तनत का शराजा बिखर गया है। जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना महाल हो जाता है। सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे और उनकी साजिशें हमें आपस में लड़वाती रहेंगी। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, अली, भर्ती तेज कर दो। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजमी करार दे दो और तुम जहन नशीन कर लो कि ऐसे जासूसों का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करें और शबखून भी मारें। उन जांबाजों के दस्तों को खुसूसी तरबियत दो। उनमें ऐसी सफात पैदा करो कि ऊंट की तरह ज़्यादा से ज़्यादा अरसा तक प्यास बर्दाश्त कर सकें। उनकी नज़रें उकाब की तरह तेज़ हों, सहराई लूमड़ी की तरह मक्कार हों और दुश्मन पर चीते की तरह झपटे। उनमें शराब और हशीश वगैरह की आदत न हो। औरत के लिए बर्फ़ की तरह यख हों। भर्ती तेज़ कर दो अली, और याद रखो मैं हजूम का कायल नहीं। मुझे लड़ने वालों की ज़रूरत है, ख्वाह वो थोड़े ही क्यों ना हो। वो मेरे अज़म को समझते हों, किसी में शुबा ना हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है। नाजी ने ज़कोई को सलाहुद्दीन अयूबी को दाम में फंसाने के लिए तैयार करना शुरू किया, मगर वो जान न सका कि मराकश की ये हसीन लड़की उसके अपने असाब पर सवार हो गई है, जिसकी वजह से वो जो पहली दो लड़कियां थीं जो नाजी की बहुत मंजूर नज़र थीं, इन्हें ज़कोई से नफरत हो गई और वो ज़कोई की जान के दर पर हो गई। ज़कोई को कत्ल करना आसान नहीं था, क्योंकि दो पहरेदार हर वक्त उसके खैमे के बाहर पहरे पर मौजूद रहते। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अयूबी का मुहाफ़िज़ दस्ता तब्दील कर दिया था। ये जांबाजों का मुंतखब दस्ता था जो सिपाहगरी में ताक था और जज्बे के लिहाज से भी उसका हर सिपाही मर्द हुर था। कुछ दिन बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने नाजी से कहा कि वो किसी भी दिन दावत पर आ सकता है। नाजी ने जश्न की तफसीलात सुनाई तो उन्होंने नाच गाने पर भी एतराज़ ना किया। तो नाजी ने झिझकते हुए पूछा कि फ़ौज के बेशतर सिपाही मुसलमान नहीं, और जो नीम मुसलमान हैं वो कभी कभी शराब पीते हैं, इन्हें इजाज़त दे दी जाए। इस पर अयूबी ने कहा कि ये आपकी फ़ौज है, आपकी मर्ज़ी। असल में सलाहुद्दीन फ़ौज को उसकी असली हालत में देखना चाहता था कि इनमें डिसिप्लिन मौजूद है कि नहीं और उसका क्या किरदार है। जश्न की रात ज़कोई का हुस्न कुछ ज़्यादा ही निखर आया था। नाजी ने उसे सारे सबक पढ़ा दिए थे। ज़कोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सब सुन रही थी। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। मिस्र की रेत ने एक और क्लोपेत्रा को हसीन नागन की तरह जन्म दिया था। जश्न शुरू हुआ। घुड़सवारों ने अपने करतब दिखाए, शमशीर जनी और बगैर हथियारों के लड़ाई के मुकाबले हुए। फिर सामने से मशलें रोशन हुई। हसीन और जवान लड़कियों का नीम उरियां रक्स शुरू हुआ। लड़कियों के दरमियान एक बड़े फूल से
ایک نہایت ہی حسین چہرہ نمودار ہوا جس کے رقص نے تمام ہجوم کو مسحور کر دیا۔ ناجی نے خوشامدی لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس کا نام زکوئی ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں، یہ آپ کی عقیدت مند ہے، یہ آپ سے شرف بازیابی چاہتی ہے۔ سپاہی شراب پی کر ہنگامہ برپا کر رہے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی گم سم بیٹھا کیا سوچ رہا ہے۔ جشن کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی آرام کے لیے اپنے خیمے کی جانب بڑھا تو ناجی نے پوچھا کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے اندر بھیج دوں؟ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، بھیج دو۔ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے باہر کھڑے محافظوں نے جب ایک رقاصہ کو ایوبی کے خیمے میں جاتے ہوئے دیکھا تو ان کی نظروں میں صلاح الدین کا جو بت تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اگلی صبح دیر تک ناجی صلاح الدین کے خیمہ کی طرف دیکھتا رہا اور زکوئی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، مگر کافی دیر ہونے کے بعد بھی جب زکوئی خیمے سے باہر نہ نکلی تو ناجی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ صلاح الدین اسے اپنے ساتھ ہی لے جائے اور زکوئی میرے پاس واپس نہ آ سکے، مگر کچھ دیر بعد زکوئی اس کے خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے میں داخل ہو گئی۔ لڑکی نے ناجی سے کہا کہ لاؤ اس کے وزن کے برابر سونا میرے قدموں میں رکھ دو، میں نے تمہارے اس امیر مصر کو موم کر دیا ہے۔ صحرا کی اس پراسرار رات سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہ تھی، مگر اس صبح نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز دفن کر لیا تھا۔ ناجی کے حرم میں زکوئی کے خلاف حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، کیونکہ وہ زکوئی کو بہت اہمیت دینے لگا تھا۔ ایک رات غصے کے عالم میں وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس نے زکوئی کو گرج کر کہا کہ وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا اور اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ اس کا ہمراز اور نائب اردوش آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ بھی اسی موضوع پر بات کی۔ اس نے اردوش سے کہا کہ میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ اس نے پوچھا کیا؟ تو ناجی نے جواب دیا، بغاوت۔ اردوش چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ناجی نے کہا، تم حیران ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا یہ صلاح الدین کی نسبت مجھے اور تمہارا اپنا حاکم اور خیر خواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اس فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور مصر تمہارا ہے؟ اردوش نے کہا کہ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ ناجی نے جواب دیا کہ میں بہت غور کر چکا ہوں۔ میں عیسائی بادشاہ کو مدد کے لیے خط لکھ رہا ہوں اور تم 2 پیامبر تیار کرو، انہیں بہت دور تک جانا ہے۔ آؤ میری باتیں غور سے سنو، اور زکوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زکوئی گہری سوچ میں کھو گئی اور کمرے میں جانے کی ناکام کوشش کی اور پھر دیوار سے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرتی رہی۔ زکوئی چھپ چھپا کر وہاں سے نکلی اور کسی سمت چل دی۔ باہر نکل کر اس نے جنگل کا رخ کیا کہ اچانک جھاڑیوں میں سے کسی نے اس پر حملہ کر دیا۔ خنجر زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا، جس سے وہ کافی زخمی ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر وار کیا اور حملہ آور کو ختم کر دیا۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندنی رات میں نظر آنے لگا تھا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگے، اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ اس نے صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کا نام لے کر چلانا شروع کر دیا۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ قریب ہی ایک سنتری پہرا دے رہا تھا، اسے اس کی آوازیں سنائی دیں تو وہ دوڑ کر پہنچا۔ زکوئی نے کہا، مجھے علی بن سفیان تک پہنچا دو، بہت جلدی۔ سنتری نے اسے اپنی پیٹھ پر لادا اور دوڑ پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے 2 نائبین بھی وہاں موجود تھے۔ یہ رپورٹیں اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا۔ دربان گھبراہٹ کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے ہوئے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے یہ لڑکی صلاح الدین ایوبی یا پھر علی بن سفیان سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی بھی دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، طبیب اور جراح کو فوراً بلاؤ۔ لڑکی کو ایوبی کے پلنگ پر لٹا دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہو گیا۔ لڑکی نے نحیف آواز میں کہا کہ کسی کو نہ بلاؤ، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ علی بن سفیان نے پوچھا، تمہیں زخمی کس نے کیا ہے؟ زکوئی نے کہا، پہلے ضروری باتیں سن لو۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑاؤ، 2 سوار جاتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔
ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں، تمہاری سلطنت سخت خطرے میں ہے۔ خون رک نہیں رہا تھا، خون زیادہ تر پہلے ہی بہہ چکا تھا۔ زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے، آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی ایمان کا کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا میں نے پورا کر دیا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کارروائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینا پڑے گی، میں نے صرف تمہیں مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ زکوئی نے کراہتے ہوئے کہا، کاش میں مسلمان ہوتی اور اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دے دینا، ان کی معذوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ اور یہ کہتے ہی اس نے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ علی بن سفیان اور ایوبی نے ان 2 سواروں کو گرفتار کروا دیا۔ ان کی تلاشی کے دوران ان سے خط برآمد ہو گیا۔ ناجی نے وہ خط سلیبیوں کے بادشاہ فرینک کو لکھا تھا۔ ناجی نے خط میں شاہ فرینک کو لکھا کہ وہ حملہ کر دے اور سوڈانی فوج بغاوت کرے گی۔ علی بن سفیان نے تاریخ کو مٹا کر اسے آگے کیا اور خط شاہ فرینک کو بھیج دیا۔ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ، جس نے فرینک کی یونان، رومیوں اور سسلی کی بحریہ کو شامل کیا اور فرینک کی متحدہ کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی۔ مورخین کے اعداد و شمار کے مطابق جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ 12 بڑے جنگی جہاز تھے جن میں مصر میں اتارنے کے لیے فوج تھی۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایمرک تھا۔ جن بادمانی کشتیوں میں رسد تھی ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اس نے صلیبیوں کی بحریہ کو ساحل کے قریب آنے دیا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے۔ اچانک ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھینکی گئی مشلیں تھیں اور آگ کے گولے اور ایسے تیر جن کے پچھلے حصے جلتی ہوئی مشلوں کی مانند تھے۔ مسلمانوں کی برسائی ہوئی اس آگ نے جہازوں اور کشتیوں کو بادبانوں کو آگ لگا دی۔ لکڑی سے بنے ہوئے جہاز فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آگے آئے اور انہوں نے آگ برسانا شروع کی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا ہے۔ صلیبیوں کے جہاز رخ موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور جلنے لگے۔ ان میں سے صلیبی فوجی سمندر میں کود گئے۔ ان میں سے جو سپاہی ساحل کی طرف آیا وہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کے تیروں کا نشانہ بنا۔ ادھر نور الدین زنگی نے شاہ فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا تھا۔ فرینک اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خشکی کے ذریعے روانہ ہوا تھا۔ فرینک صلیبیوں کی بحریہ کے ساتھ تھا۔ اسے اپنے ملک پر حملے کی اطلاع ملی تو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملک میں پہنچا، لیکن وہاں کی دنیا بدل گئی تھی۔ 19 دسمبر کو صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور صلاح الدین ایوبی کو تاوان عطا کیا۔ یہ تو ابتدا تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور زیادہ مشکلوں اور مصیبتوں میں گھر گئی تھی۔ عیسائیوں کے اس بحری حملے کو ناکام بنانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مصر کے لوگوں کے دل میں اپنے لیے عزت بنا لی تھی۔ وہ ایک بہترین فوجی کمانڈر ثابت ہوا تھا۔ مصر میں اسے عجیب و غریب حالات کا سامنا تھا۔ وہ ایک طرف شیعہ خلیفہ کا وزیر اور دوسری طرف شام کی سنی العقیدہ فوج کا سپہ سالار اور تیسری طرف سلطان نور الدین زنگی کا فوجی کمانڈر تھا۔ مصر میں عجیب و غریب حالات تھے۔ طوائف الملوکی کا دور تھا اور محلاتی سازشیں عروج پر تھیں۔ خلیفہ کے سیاہ فام خواجہ سرا مل کر سیاست میں فیصلے کرتے تھے اور ہر وقت صلیبیوں کی یلغار کا خطرہ موجود رہتا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نہایت صبر اور سکون کے ساتھ ان پریشان کن حالات کا مقابلہ کرتا رہتا۔ صلاح الدین ایوبی کا زیرک اور ماہر سیاستدان باپ ایوب دمشق کا والی تھا۔ صلاح الدین زنگی سلطنت کا ایک بہترین وزیر ثابت ہوا جسے شہر کی ترقی اور لوگوں کے لیے فلاحی کاموں میں جنگ سے زیادہ دلچسپی تھی۔ اس نے شہر میں بہترین ہسپتال بنوائے، عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ۔ مصر میں امن قائم کیا، تجارت کو فروغ دیا اور مصر کی زندگی کو بحال کر دیا۔ اسی دوران جب عمرا مصر خوبصورت عورتوں اور یورپی شراب کے نشے میں دھت ہوتے، ان کی راتیں رنگین اور دن دلکش ہوتے، تو صلاح الدین ایوبی نے مصر میں ایک قدیم کتب خانہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا اور بہترین گھوڑوں کا۔ وہ صبح و فجر سے پہلے اٹھتا، نماز پڑھتا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کے دورے پر نکلتا۔ لوگوں کے مسائل حل کرنا اور ایک سخی وزیر کی طرح عوام پر خزانے نچھاور کرنا، کچھ ہی عرصے میں وہ مصر کا ہر دل عزیز حکمران بن کر ابھرا جس سے رعیت محبت کرتی تھی۔ 1170 میں اللہ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام اس نے علی الافضال رکھا۔
جب مصر میں تباہ کن زلزلہ آیا اور قاہرہ کی فصیلیں تباہ ہو گئیں تو اس نے شہر سے متصل پہاڑیوں کے سلسلے پر ایک نیا قلعہ تعمیر کروایا، جس کی مضبوط فصیل شہر سے ہوتی ہوئی دریائے نیل تک چلی گئی تھی۔ صلاح الدین نے اپنے تمام عزیز و اقارب اور جنگ آزمودہ اتحادی دوست اور منتظمین قاہرہ میں اپنے پاس اکٹھا کرنا شروع کر دیے تھے، جن میں قابل ذکر نام اس کے بھتیجے تقی الدین اور اس کا والد شامل ہیں۔ جب مصر کے خلیفہ کے وفاداروں نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی، جسے ہم نے ایک نوجوان سمجھ کر مصر کا وزیر بنایا تھا، وہ ایک نہایت اچھا منتظم ثابت ہوا ہے، تو انہوں نے ایک اور سازش پلان کی، جس کے مطابق انہوں نے یروشلم کے بادشاہ کو خط لکھا کہ وہ مصر پر حملہ کرے اور ہم اندرونی طور پر اس کا ساتھ دیں گے اور صلاح الدین کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سازش کی خبر ایوبی کے انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان کو پہلے ہی ہو گئی، اور صبح اس سازش کو تیار کرنے والوں کو پکڑ کر چوراہوں پر لٹکا دیا گیا۔ صلاح الدین کے ان اقدامات اور حکومت پر مضبوط ہوتی گرفت کی وجہ سے نور الدین زنگی بہت خوش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایوبی اب جہاد بیت المقدس میں اس کا ہاتھ بٹائے، لیکن صلاح الدین جانتا تھا کہ مصر کے حالات بظاہر تو پرامن ہیں، لیکن اندرونی طور پر بڑے خراب ہیں۔ اس کے باوجود ایوبی نے مصر سے نکل کر المرک کی سرحدی چوکیوں کو رون ڈالا۔ اس طرح ایوبی کی قدر و منزلت اہل مصر اور نور الدین زنگی کی نظر میں اور بڑھ گئی۔ جب نور الدین زنگی شمالی شام میں جہاد میں مصروف ہوتا تو ایوبی مصر سے نکل کر قریبی صلیبی قلعوں پر حملہ آور ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ مصر سے نکلتا، مصر میں بغاوت سر اٹھانے لگتی اور وہاں کے فتنہ پرور لوگ سازشوں میں مصروف ہو جاتے اور اسے اپنی مہمات کو ادھورا چھوڑ کر واپس مصر آنا پڑتا۔ بار بار ادھوری مہمات کی وجہ سے کچھ سازشی عناصر نے سلطان نور الدین زنگی کو ایوبی کے بارے میں بدگمان کر دیا، اور یہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ نور الدین ایک لشکر لے کر ایوبی کو مصر سے نکال باہر کرے گا۔ ایسے حالات میں ایوبی کا باپ مصر میں بطور وزیر خزانہ موجود تھا۔ وہ نور الدین زنگی کا پرانا خدمت گزار اور ہم رکاب تھا۔ اس نے ایوبی کو مشورہ دیا کہ زنگی کو خط لکھ کر تمام افواہوں اور بدگمانیوں کو ختم کر دو۔ ایوبی نے اپنے سلطان کو خط لکھا کہ میں کچھ افواہیں سن رہا ہوں کہ حضور مصر پر لشکر کشی کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ میں سلطان کا وفادار ہوں۔ سلطان لشکر کشی کی زحمت نہ کریں، اس سے پہلے میری گردن میں کپڑا ڈال کر میرا گلا گھونٹ دیا جائے۔ میں آپ کا وفادار ہوں اور وفادار رہوں گا۔ جب ان الفاظ پر مبنی خط سلطان نور الدین زنگی کو ملا تو اس کی ساری بدگمانیاں دور ہو گئیں۔ وہ اپنی سلطنت میں مصروف ہو گیا اور ایوبی کی صاف دلی اور نیک نیتی کو قبول کر لیا۔ جب صلیبیوں کو پتہ چلا کہ صلاح الدین نے قاہرہ کی بغاوت بھی ناکام بنا دی اور سلطان نور الدین زنگی کی بدگمانیاں بھی دور کر دیں، تو انہوں نے براہ راست صلاح الدین پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے بازنطینی افواج اور صلیبی افواج نے مل کر صلاح الدین پر حملہ کرنا تھا اور اس کا کام تمام کرنا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی ان کے حملوں سے پہلے ہی واقف تھا اور اپنی فوجوں کو اس کے لیے تیار کر چکا تھا۔ صلیبی افواج نے ڈمیٹا کا محاصرہ کر لیا۔ 2 ماہ کی ناکام محاصرے کے بعد عیسائیوں کا لشکر شکست خوردہ ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اب باری تھی صلاح الدین ایوبی کی۔ اس نے عیسائیوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ صلاح الدین کی باقاعدہ عیسائیوں کے خلاف مارکہ زن ہونے کی پہلی براہ راست مہم تھی۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کے مضبوط لڑاکوں ٹیمپلرز کے مضبوط قلعے ڈرون کا محاصرہ کر لیا، لیکن ایک بڑی صلیبی فوج نے اس حملے کو ناکام بنا دیا اور اس محاصرے کو ایوبی کو ختم کرنا پڑا۔ صلاح الدین کا اصل ہدف ڈرون کا قلعہ نہیں تھا، بلکہ العاقہ یا آئلہ پر قبضہ کرنا تھا، جو دفاعی اور تجارتی اعتبار سے اہم بندرگاہ تھی اور مصر سے مکہ جانے والے حاجیوں اور تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ صلاح الدین نے بڑی چلاکی سے ایک بحری بیڑا تیار کروایا، جسے اونٹوں پر لدوا کر صحرا عبور کر کے ریڈ سی پر جا کر اسے جوڑ کر پانی میں اتار دیا۔ یوں زمینی اور بحری فوج کی مدد سے اس نے آئلہ یا العقبہ پر قبضہ کر لیا، جو اب اردن میں موجود ہے، اور اس بندرگاہ کو حاجیوں کے قافلوں اور تجارت کے لیے محفوظ بنا لیا۔ یہ دسمبر 1170 کا واقعہ ہے۔ اس شاندار فتح نے مصری فوج کا مورال بلند کر دیا اور مصری فوج کا اعتماد نوجوان وزیر صلاح الدین پر بڑھ گیا اور حاجیوں کے راستوں کو محفوظ بنا دیا گیا۔ 17 ستمبر 1171 میں قاہرہ کی جامع مسجد میں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، جس میں سلطان نور الدین زنگی کا نام بھی لیا گیا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے
فاطمی خلافت کو ختم کر دیا ہے، اور خطبے میں سلطان نور الدین زنگی کا نام اس لیے لیا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھتا تھا، اور اس کا نام لینے سے تمام سازشیں اور بدگمانیاں ختم کر دی گئی تھیں۔ خلیفہ کی معزولی کے کچھ ماہ بعد خلیفہ کی وفات ہو گئی۔ وہ پہلے سے ہی بیمار تھا اور موت اسے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شاید اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو کئی دفعہ کہلا بھیجا کہ مجھے آ کر ملو، میں مرگ بستر پر ہوں اور تمہیں کچھ راز کی باتیں بتانا چاہتا ہوں جس سے میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا، لیکن صلاح الدین اسے ملنے نہ گیا۔ البتہ صلاح الدین نے ایک طبیب اس کے علاج کے لیے بھجوایا۔ جب خلیفہ وقت نزاع میں تھا تو مرتے ہوئے خلیفہ نے ایوبی کے بھیجے ہوئے طبیب سے کچھ راز کی باتیں کی اور کہا کہ یہ باتیں صلاح الدین ایوبی کو بتا دینا۔ اسے کہنا کہ میرے محافظ دستے کا سالار رجب زندہ ہے اور سوڈان میں کہیں روپوش ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ وہ فاطمی خلافت کی بحالی کے لیے سوڈانیوں اور قابل اعتماد مصریوں کی فوج تیار کرے گا اور صلیبیوں سے جنگی اور مالی مدد بھی لے گا۔ صلاح الدین سے کہنا کہ اپنے حفاظتی دستے پر نظر رکھے، اکیلا باہر نہ نکلے، رات کو زیادہ محتاط رہے، کیونکہ رجب نے فدائیوں کے ساتھ مل کر صلاح الدین کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ مصر تمہارے لیے آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، تم جنہیں دوست سمجھتے ہو وہی تمہارے دشمن ہیں۔ تمہارے جنگی شعبے میں فیض الفاطمی بڑا حاکم ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے مخالفین میں سے ہے۔ وہ رجب کا دستے راس ہے۔ تمہاری فوج میں ترک اور شامی فوج کے دستے اور دوسرے عرب دستے ہی تمہارے قابل اعتماد ہیں۔ مصری اور سڈانی فوج تمہارے لیے قابل اعتماد نہیں۔ مرتے ہوئے فاطمی خلیفہ العاضد نے اور بھی بہت سے نام بتائے جو صلاح الدین کی فوج اور انتظامی امور میں شامل تھے، لیکن اصل میں وہ فدائی تھے اور موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ حکم کے منتظر تھے کہ جب حکم ملے تو وہ صلاح الدین کو پراسرار طریقے سے یا کھلے عام قتل کر دیں اور مصر میں ابھرتے ہوئے اسلام کے اس بہادر بیٹے کو راستے سے ہٹا کر اسلامی دنیا کو تاراج کر دیں۔ خلیفہ نے کچھ اور بھی وصیتیں کی اور خبریں صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دیں اور فوت ہو گیا۔ صلاح الدین نے وہ تمام نام اپنے انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان کو دے دیے اور بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع ہو گئیں۔ علی بن سفیان نے ان تمام مشکوک افراد کے گرد جاسوسی کا ایک نیٹ ورک بنا دیا اور پھر وہ تمام اعلی کار جو صلیبیوں اور فدائیوں کے لیے کام کرتے تھے ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ خلیفہ کی موت کے بعد صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں خلیفہ کے بہت بڑے خزانے لگے جو اس نے مصر کی عوام میں تقسیم کر کے مصر کی عوام میں اپنے لیے مزید عزت بڑھا لی تھی۔ خلیفہ کی موت کے بعد صلاح الدین نے ایک مرتبہ پھر سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر قاہرہ سے فوج لے کر نکلا۔ نور الدین کا ہدف عیسائیوں کا قلعہ شوبک پر حملہ کرنا تھا۔ صلاح الدین نور الدین کے حکم کے مطابق شوبک کا قلعہ فتح کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر نکلا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اسے فوجی کمک بھیجی۔ صلاح الدین نے یہ خبر عام کر دی کہ وہ کرک پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے عیسائیوں نے اپنی ساری طاقت کرک کی حفاظت کے لیے لگا دی، لیکن عین میدان جنگ کے قریب پہنچ کر ایوبی نے اپنے تمام کمانڈروں سے کہا کہ شوبک پر حملہ کرو۔ کمانڈر حیران ہو گئے کہ ہم تو کرک پر حملہ کرنے آئے تھے، لیکن صلاح الدین جانتا تھا کہ اس کے کمانڈروں میں بھی جاسوس ہیں، اس لیے اس نے شوبک پر حملے کو خفیہ رکھا اور اس کی اس حکمت عملی نے کام دکھایا اور عیسائیوں نے شوبک سے فوج نکال کر کرک پر لگا دی تھی۔ اسی طرح ایوبی نے آسانی سے شوبک پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور اپنی فوج کا مورال بلند کر دیا۔ مصر میں چھپے ہوئے غدار ایوبی کو ایک لمحہ بھی چین سے نہ گزارنے دیتے۔ مصر کے غداروں اور فدائیوں کے اعلی کاروں نے مل کر ایوبی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش بنائی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو نہ صرف مصر ایوبی کے ہاتھ سے نکل جاتا بلکہ ایوبی کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ لیکن ایک مکر وہ ہے جو کافر کرتے ہیں اور ایک تدبیر وہ ہے جو اللہ کرتا ہے، اور کامیاب تدبیر تو صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ صلاح الدین کو 1174 میں ایک بہت بڑے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک اتحادی حملہ تھا جو مصر کے غداروں، عیسائیوں اور فدائیوں نے مل کر پلان کیا تھا۔ یہ 4 طرفہ حملہ تھا، جس میں ایک طرف یروشلم کا بادشاہ ایلمرک، سسلی کا بادشاہ ولیم دوم، سمان کا گورنر اور قاہرہ میں موجود غدار شامل تھے۔ سسلی کے بادشاہ ولیم دوم نے سمندر سے حملہ کرنا تھا، یروشلم کے بادشاہ نے مشرق سے حملہ کرنا تھا، سمان کے گورنر نے جنوب سے حملہ کرنا تھا اور غداروں نے قاہرہ کے اندر سے حالات خراب کرنے اور فوج پر حملہ کرنا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کے باکمال انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان اور جان باز اور پر اسرار بندوں نے اس سارے حملے کا سراغ لگا کر علی بن سفیان اور صلاح الدین کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا۔ صلاح الدین کے جاسوسوں نے اس حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے سب سے بڑے کردار کو
قاہرہ میں گرفتار کر لیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جولائی میں یروشلم کا بادشاہ ایلمرک مر گیا۔ اسی مہینے منصوبے کے مطابق سسلی کی فوج سکندریہ پہنچ گئی، لیکن صلاح الدین کی فوج پہلے سے ہی اس حملے کے لیے تیار تھی۔ جب سسلی کی فوج کو بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ سوان کے گورنر سے نمٹنے کے لیے صلاح الدین نے اپنے بھائی ملک العادل کو بھیجا، جو اس کا سب سے زیادہ لڑاکا اور تجربہ کار جنگجو بھائی تھا۔ اس طرح اس حملے کا پورا منصوبہ مکمل طور پر ناکام بنا دیا گیا۔ اسی سال مسلم دنیا کے عظیم مجاہد سلطان نور الدین زنگی کی وفات ہو گئی۔ انہیں سلو پوائزن دیا گیا تھا۔ اس زہر کے نتیجے میں انہیں بخار ہوا اور پھر یہ اتنا بگڑا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ یہ مئی 1174 کا واقعہ ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے 11 سال کے بیٹے صالح اسماعیل ملک کو زنگی سلطنت کا خلیفہ بنا دیا گیا تھا، اور اس طرح صلاح الدین ایوبی کو ایک نئے چیلنج کا سامنا تھا۔ قاہرہ کے مضافات میں ایک درمیانے درجے کی مسجد تھی، جس کے ارد گرد درمیانے درجے کے یا پھر اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھا، مگر وہ لوگ تعلیم سے بے بہرہ تھے، دلکش الفاظ کو فوراً قبول کر لیتے تھے اور ان سے متاثر ہو جاتے تھے۔ ان کی زیادہ تر آبادی مصر کی فوج میں بھرتی تھی۔ کچھ مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد کافی مشہور ہو گئی تھی اور وجہ شہرت تھی اس کا نیا پیش امام، جبکہ پرانا پیش امام کسی پُر اسرار بیماری کی وجہ سے مر گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک خوش شکل عالم آیا اور اس نے مسجد کے لیے اپنی ذمہ داریاں پیش کی۔ اس نے بتایا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں اور وہ علم کا شدائی ہے اور علم کے سمندر کا غوطہ خور۔ لوگوں نے اسے قبول کر لیا اور اسے رہنے کے لیے ایک مکان دے دیا۔ لوگوں نے مسجد کے قریب ہی ایک مکان اسے خالی کر کے دے دیا، جس کے کئی ایک کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ اس مکان میں آیا۔ بیویاں سیاہ برقعوں میں مستور تھیں۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گرویدہ کیا وہ اس کی آواز کا جادو تھا۔ اس نے مسجد میں پہلے دن اذان دی تو اس کی آواز جہاں جہاں پہنچی لوگوں پر سحر طاری ہو گیا۔ ایک مقدس ترنم آسمان پر وجد طاری کر رہا تھا۔ یہ ایک طلسم تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجد تک لے گیا جو گھروں میں نماز پڑھتے تھے یا پھر پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اس رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ وہ ہر رات درس دیا کرے گا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالم عالی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات اور ان مخلوق تک بھی پہنچا دے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائیں، ہم شک میں ہیں۔ 7-8 آوازیں سنائی دیں کہ ہم نے بھی یہ درس نہیں سنا تھا۔ اس عالم نے جہاد کے سارے مفہوم کو توڑ مڑوڑ کر ان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین، جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے اور مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے لگے اور جانے لگے۔ صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ اس آدمی نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا، سر پر چوڑی پگڑی اور اس پر پھولدار رومال پڑا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور مونچھیں سیاہ اور گھنی تھی۔ لباس سے وہ درمیانے درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے رنگ کی پٹی نما کپڑا تھا جو 2 دھاگوں سے اس کے سر کے ساتھ بندھا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ عالم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی یہ آنکھ خراب ہے۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی عام سا تھا، اس کی بھی داڑھی گھنی اور لمبی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس یہی 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس سننے آئے تھے، جو مسجد کے باہر کھڑے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کے انتظار میں۔ عالم نے مسکرا کر ان لوگوں سے پوچھا، کیا تمہارا شک ابھی رفع نہیں ہوا؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ شک دفع ہو گیا ہے۔ ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں ہیں۔ ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے۔ ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھی۔ عالم نے پوچھا، کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، تلاش جو صرف آپ ہی کی تھی۔ کیا ہم صحیح جگہ آ گئے ہیں؟ آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ عالم نے باہر کی طرف دیکھا اور بے توجیہ کے انداز میں بولا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا۔ ہری پٹی والے نے کہا، بارش آئے گی۔ عالم نے کہا، آسمان بالکل صاف ہے۔ ہری پٹی والے نے کہا اور کہکا لگایا، ہم گھٹائیں لائیں گے۔ عالم مسکرایا اور رازداری سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، 1 مہینے سے ہم سکندریہ میں تھے اور اس سے پہلے شوبک میں تھے۔ عالم نے پوچھا، مسلمان ہو؟ ہری پٹی والے نے کہا، نہیں، میں فدائی ہوں، مگر ابھی تم مسلمان ہی سمجھو۔ اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی ہی زور سے ہنسا۔ وہ عالم کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور تہ خانے میں موجود کمرے میں چلے گئے۔
वहाँ सुनहरी सलीब लटक रही थी। उसके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दस्ती शबी और दूसरी जानब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शबी थी। आलम ने कहा, ये मेरा गिरजा है और मेरी पनाहगाह भी। इसमें से एक आदमी ने पूछा कि खतरे की सूरत में आपके पास क्या इंतज़ाम मौजूद है? आलम मुस्कुराया और हंस कर कहा, मुसलमान बड़ी सादा कौम है, जज्बाती बातों और सनसनीखेज दलाइल पर मरती है। हाथ में कुरान रख कर बात करो तो अजीबो गरीब और अहमकाना बातों पर भी यकीन कर लेती है और झूठ को सच मान लेती है, और मेरा यह तजर्बा कामयाब रहा। आलम ने पूछा, तुम किस काम से आए हो? हरी पट्टी वाले ने जवाब दिया, फिदाई भला किस काम से आया करते हैं। आलम ने पूछा, तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा गया है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, एक ऊँटनी के लिए। आपके पास दो हैं, हमें आपके पास ना भेजा जाता मगर आपको इतला मिल गई होगी कि सलाहुद्दीन के एक नायब सलार के साथ शोबक से 3 ऊँटनियाँ रवाना की गई थी। इनमें से एक हमारे मकसद के लिए थी, मगर मालूम नहीं क्या हुआ कि तीनों मारी गईं, और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी वो सलाहुद्दीन अयूबी के पास पहुंच गई और वो भी मारी गई। आलम ने आह भरकर कहा, हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सलाहुद्दीन का बड़ा ही कारआमद सलार जो हमारे कब्जे में था वो जल्लाद की नज़र हो गया। अंदर चलो, ये जगह महफूज नहीं। वो दोनों आलम के साथ उठे और बाहर निकल गए, और बाहर जो 6 आदमी खड़े थे वो अंधेरे में कहीं बिखर गए। सलाहुद्दीन ने औरतों को भी अस्करी तरबियत देनी शुरू कर दी है। मैं इन्हें बता रहा हूँ कि औरतों को घरों में कैद रखो, मैं इस कौम के निस्फ आबादी को बर्बाद कर दूंगा। फौज के खिलाफ नफरत पैदा करना ज़रूरी है। हरी पट्टी वाले ने कहा, सलाहुद्दीन अयूबी ने यही कमाल कर दिखाया है कि कौम और फौज को एक कर दिया है। वो इस वक्त ऐलान करे कि यरूशलेम फतह करना है तो मिस्र की सारी आबादी उसके साथ चल पड़ेगी। आलम ने कहा, लेकिन वो ऐसा ऐलान नहीं करेगा। वो दानिश्वर है, वो जज्बाती बातों को पसंद नहीं करता। वो एक तरबियत याफ्ता सिपाही को 100 गैर तरबियत याफ्ता और जोशीले आदमियों पर तरजीह देता है। वो खोखले नारों से कौम को भड़काता नहीं, हकीकत की बात करता है। ये हमारा काम है कि इस कौम को हकीकत और तरबियत से दूर रखें और उसे जज्बाती बना दें। इस कौम में शऊर की बजाय जोश रह जाए, वो जोश जिसमें हकीकत पसंदी और दानशमंदी ना हो। दुश्मन के पहले ही तीर से ठंडा पड़ जाता है, ख्वाह तीर करीब से ही क्यों ना गुजर जाए। हम उनके सिर्फ जोश रहने देंगे। तुमने सुना कि मैं अपने दर्स में सलाहुद्दीन की बहुत तारीफें कर रहा था। उस आदमी ने कहा कि ये बातें तो हम बाद में कर लेंगे। वो दोनों ऊँटनियाँ दिखा दें और ये बताएं कि हमें यहाँ किस वक्त और किस तरह पनाह मिल सकती है, और यहाँ अपना कोई और आदमी रहता है कि नहीं। आलम ने जवाब दिया कि नहीं, यहाँ अपना और कोई आदमी नहीं रहता। उनके दरमियान कोई शक व शुबा नहीं रहा था। वो खुफिया अल्फाज के कोड में एक दूसरे को पहचान चुके थे। आलम कमरे से निकल गया और वापस आया तो उसके साथ 2 बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियां थीं। यही वो लड़कियां थीं जिनके मुतल्लक उसने लोगों को बताया था कि ये उसकी बीवियां हैं। इन्हें वो सर से पांव तक बुरके में छुपा कर लाया था, मगर इन 2 आदमियों के सामने वो बेपर्दा आई। आलम ने उनका तारुफ दोनों आदमियों से करवाया और अलमारी से शराब की बोतल निकाली। एक लड़की गिलास ले आई, शराब गिलासों में डाली गई। इन दोनों आदमियों ने शराब को हाथ तक न लगाया। हरी पट्टी वाले ने कहा कि पहले जरा काम की बातें कर ले। दूसरे ने कहा कि हमें 2 आदमियों को कत्ल करना है, सलाहुद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान को। हमारी मजबूरी ये है कि हमने दोनों को देखा नहीं, हमें दोनों आदमी दिखा दें। आलम ने कहा कि मैंने इनको इतना देखा है कि दोनों को अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। मैंने जो मुहिम शुरू कर रखी है इसके लिए ज़रूरी था कि दोनों को अच्छी तरह पहचान लूँ। हरी पट्टी वाले ने कहा कि अली बिन सुफियान इतना ज़हीन और घाक है कि अपने किसी जासूस को यहाँ भेजने की बजाय वो खुद यहाँ आ सकता है। तो आलम ने कहा कि अगर वो भेस बदल कर भी मेरे सामने आए तो मैं उसे तब भी पहचान लूँगा। हरी पट्टी वाले ने पूछा कि सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में क्या ख्याल है। आलम ने जवाब दिया कि उसे भी खूब पहचानता हूँ। हरी पट्टी वाले ने अपने दोनों हाथ अपनी कनपटी पर रखे और दाढ़ी को पकड़कर दोनों हाथों को नीचे झटका दिया और उसकी लंबी दाढ़ी और घनी मूंछें उसके चेहरे से अलग हो गई। पीछे छोटी सी दाढ़ी रह गई जो निहायत अच्छी तरह तराशी हुई थी। मूंछें भी तराशीदा थी। लंबी दाढ़ी और घनी मूंछें मसनूई थी जो अब उसके हाथ में रखी थी। उसने आंख से हरी पट्टी को नोच कर परे फेंक दिया और आलम जहां था वहीं बुत बन गया। उसकी आंखें ठहर गई। दोनों लड़कियां हैरान और शश्तर कभी उस आदमी को देखती जिसने अपना बहरूप उतार दिया था तो कभी आलम को देखती जिसका रंग लाश की तरह हो गया था। आलम के मुंह से हैरत और घबराहट में निकला, सलाहुद्दीन अयूबी? उसे जवाब मिला, हाँ दोस्त, मैं सलाहुद्दीन अयूबी हूँ। तुम्हारी शोहरत सुनकर तुम्हारा दर्स सुनने आ गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने साथी की दाढ़ी को मुट्ठी में लेकर झटका दिया तो उसकी दाढ़ी खींच कर कहा, आप इसे भी पहचानते होंगे।
عالم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں پہچانتا ہوں، علی بن سفیان۔ اچانک لڑکیاں اور عالم پیچھے کو دوڑے اور الماری میں چھرا نما تلواریں نکال لیں، اور جب ادھر کو گھومے تو ان کی تلواریں جھک گئیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے چوکوں کے اندر سے اسی قسم کی تلواریں نکال لی تھیں۔ لڑکیوں کو تیغ زنی کی مشق تو کروائی گئی تھی، لیکن وہ ایسے پیشہ ور تیغ زنوں کے مقابلے میں کیسے آ سکتی تھی؟ علی بن سفیان باہر نکل گیا اور ذرا سی دیر میں 6 آدمی جو باہر کھڑے تھے اسی سائز کی تلواریں سونتے کھڑکی میں سے اندر داخل ہو گئے۔ دوسرے دن مسجد کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگوں کو باری باری عالم کے اس خفیہ کمرے میں لے جا رہے تھے جہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویریں آویزاں تھیں۔ لوگوں کے سامنے عالم کا پول کھل چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے اس نظریاتی حملے کو ناکام بنا دیا تھا، اور بعد میں بڑی ہی دانش مندی سے اس عالم اور 2 عورتوں کے ذریعے نہایت اہم پیغام صلیبیوں تک پہنچایا، جو ایک بہت بڑی جنگ کی فتح کی وجہ بنا۔ زنگی سلطنت کا یہ نیا 11 سالہ سلطان سلطنت کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے والد سلطان عماد الدین زنگی سے ملنے والی زنگی سلطنت کو زیادہ مضبوط کیا تھا اور نئے اتحادی بنائے تھے، جبکہ یہاں بدقسمتی سے ایک 11 سالہ بچے کو سلطان بنا دیا گیا تھا۔ سال اسماعیل ملک کے سلطان بننے کے ساتھ ہی زنگی سلطنت کے عمائدین اور امیروں نے آزاد ریاستوں کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے وقت میں جب صلاح الدین کو اپنی پشت پر ایک مضبوط سلطنت اور مضبوط فوج چاہیے تھی تاکہ وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے بڑے پیمانے پر جدوجہد شروع کر سکے، تو زنگی سلطنت کے عمائدین اور سرداروں نے آزاد ریاستیں بنانا شروع کر دی تھیں، جس سے امت مسلمہ کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صلاح الدین جسے اقتدار سے کوئی سروکار نہ تھا بلکہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، وہ قبلہ اول کو صلیبیوں سے آزاد کروانا چاہتا تھا اور اسلامی دنیا میں اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین کو زنگی سلطنت کے بگڑے حالات سے سنگین تشویش لاحق تھی۔ مصر میں وہ مضبوط گرفت حاصل کر چکا تھا۔ وہاں کی فوج بغاوتوں اور صلیبیوں کے حملوں کا بخوبی مقابلہ کر چکی تھی۔ ایسے وقت میں اسے اسلامی سلطنت سے مضبوط فوج اور امن چاہیے تھا، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے وقت وہ خود دمشق اور حلب پر حاکم تھے، جبکہ موصل انہوں نے اپنے بھتیجے سیف الدین کے حوالے کیا ہوا تھا، جس طرح مصر صلاح الدین کے حوالے تھا۔ مرحوم سلطان نور الدین زنگی کے بھتیجے اور والی موصل سیف الدین نے دیکھا کہ 11 سالہ سلطان کمزور ہو سکتا ہے اور زنگی سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی جا سکتی ہے، لیکن جلد ہی اسے یہ ناممکن ہوتا نظر آنے لگا، کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ اور موجودہ سلطان کی والدہ بہت نیک سیرت اور سیاسی مدبر خاتون تھیں۔ وہ امت مسلمہ کا درد رکھنے والی خاتون تھیں، اس لیے سیف الدین کو سلطنت پر قبضہ کرنا مشکل نظر آنے لگا، لیکن اس نے بجائے زنگی سلطنت کو مضبوط کرنے کے زنگی علاقوں پر قبضہ کرنے کا سوچا۔ اس نے شمالی حلب کی جانب پیش قدمی کی، لیکن 11 سالہ سلطان سال اسماعیل ملک نے اپنی فوجیں لے کر اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلا، لیکن حلب میں سیف الدین کا حمایتی سردار گمشتگین طاقتور تھا۔ جب زنگی سلطنت نے حلب ہاتھ سے جاتے دیکھا تو انہوں نے مصر سے صلاح الدین ایوبی کو مدد کے لیے بلایا تاکہ زنگی سلطنت کے خراب ہوتے حالات کو سنبھالا جا سکے اور نوجوان سلطان کا ساتھ دینے والے ایک طاقتور اور تجربہ کار امیر کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ یوں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے 5 ماہ بعد صلاح الدین ایوبی زنگی سلطنت کی مدد کرنے کے لیے دمشق پہنچا، جہاں اس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ وہ پوری اسلامی دنیا میں عزت اور مقام حاصل کر چکا تھا۔ دمشق کے لوگ اس سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، لیکن دمشق کے سلطان کے دشمن اس سے خائف تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صلاح الدین کو ہٹانا مشکل ہوگا۔ 10 دن تک صلاح الدین نے دمشق میں قیام کیا اور وہ مختلف فوجی مشیروں اور سیاسی لوگوں سے ملتا رہا اور حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ کے ساتھ اس کا عقیدت مندانہ رشتہ تھا اور ہر وقت اس کی آواز پر لبیک کہتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ ایوبی کے دمشق آنے پر بہت خوش تھی۔ اس نے ایوبی کو ساری سیاسی اور فوجی صورتحال سے آگاہ کیا اور حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایوبی نے زنگی سلطنت کو متحد کرنے اور باغی سرداروں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے ایک پرامن سلطنت کی حمایت اور مضبوط متحدہ فوج چاہیے تھی تاکہ وہ فلسطین کو صلیبیوں سے آزاد کروا سکے۔ صلاح الدین نے حلب کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور حمص شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن صلاح الدین نے حمص کا محاصرہ کیا تو وہاں سیف الدین کا حمایتی سردار گمشتگین فدائیوں یحشی شین کے سردار سنان سے اتحاد کر چکا تھا۔
ایوبی پہلے ہی فدائیوں کے نشانے پر تھا اور اب انہیں گمشتگین کی صورت میں ایک نیا اتحادی مل گیا تھا۔ فدائی حسن بن صباح کے پیروکار تھے اور حسن بن صباح کا نام آتے ہی وہ بہشت یاد آ جاتی ہے جو حسن بن صباح نے وادی الموت میں بنائی تھی۔ جو ایک بار اس میں داخل ہو گیا وہ اپنے دین، ایمان، ماں باپ، حتیٰ کہ خدا کو بھی بھول گیا اور اس نے حسن بن صباح کو اپنا خدا تسلیم کر لیا۔ حسن بن صباح کے یہ فدائی کسی کی جان لینا یا پھر اپنی جان دینا یوں سمجھتے تھے کہ جیسے پانی کا کوئی گھونٹ پی لیا ہو۔ حسن بن صباح نے انسان کی فطری کمزوریوں کو ابھارا، انسانی فطرت کی دکھتی رگوں کو مٹھی میں لیا اور انہیں ہپناٹائز کر لیا۔ حسن بن صباح جیسا ماہر نفسیات اور ہپناٹسٹ تاریخ میں نہ پہلے کبھی آیا اور نہ بعد میں۔ اس کی بہشت کی اصل حقیقت حشیش میں پوشیدہ تھی۔ اس نشے کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیاں فردوس ابلیس کو مکمل کر دیتی تھی۔ ان لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہاں انسان کی وہ کمزوریاں جو اسے اللہ کی جنت سے نکلوا کر ابلیس کی بہشت میں پہنچا دیتی ہیں، عورت، نشہ، حقائق سے فرار اور لذت پرستی۔ حسن بن صباح سلجوکیوں کے دور حکومت میں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عروج تک جا پہنچا۔ سلجوکی اسلام کے شدائی اور اسلام کی عظیم روایات کے رکھوالے اور مردان حر تھے۔ ایک سلجوکی حکمران نے حسن بن صباح کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن یہ شخص قبل از وقت پتہ چل جانے کی وجہ سے فرار ہو گیا، پھر کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ کہاں گیا، کدھر ڈوبا اور کدھر ابھرا، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ حسن بن صباح کی زندگی دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات سے بھرپور ہے۔ حسن بن صباح کے پیروکاروں کو فدائی کہا جاتا تھا یا پھر حشیشین، کیونکہ وہ حشیش کے نشے میں اپنی تمام پراسرار کارروائیاں کرتے تھے، اور پھر انہوں نے بڑی شخصیات کو قتل کرنے میں خصوصی مہارت حاصل کر لی تھی اور اس کے لیے مشہور تھے۔ صلیبیوں نے حسن بن صباح کے دست راست شیخ سنان کی مدد سے صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کروائے تھے۔ غالباً صلاح الدین ایوبی وہ واحد شخص تھے جسے حشیشین قتل کرنے میں ناکام رہے تھے، ورنہ ان کے ہاتھوں کوئی نہ بچ سکا تھا۔ حسن بن صباح کے مرنے کے بعد اس کے پیروکار اجرتی قاتل بن گئے تھے، جسے بعد میں صلیبیوں نے بھی پیسے دے کر لوگوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اس لیے لوگ حشیشین کی بجائے اسیسنز کہلانے لگے۔ انگریزی زبان میں آج تک انہیں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فدائیوں نے ایک دفعہ پھر صلاح الدین پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا اور وہ چاہتے تھے کہ ملت اسلامیہ کے اس ابھرتے ہوئے سالار کو قتل کر کے صلیبیوں کی راہ کی رکاوٹ کو ختم کر دیا جائے، لیکن جسے اللہ محفوظ رکھے اسے کون مار سکتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ صلاح الدین ایوبی جو براہ راست عوامی مسائل خود سنتا تھا اور ان کا حل نکالنے کے احکامات جاری کرتا تھا، اس سے ملنے کچھ لوگ آئے جو فدائی سائلین کے بھیس میں صلاح الدین کے خیمے میں داخل ہوئے۔ وہ وضاقتہ سے مختلف تھے تاکہ یہ گمان نہ ہو سکے کہ وہ ایک ہی گروہ کے ہیں۔ تینوں نے صلاح الدین پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ صلاح الدین کے محافظ چونکہ جو سابقہ جان لیوا حملوں کی وجہ سے الرٹ رہتے تھے، اس لیے ایک کو تو محافظ نے فوراً ہی تلوار کے وار سے گرا دیا، جبکہ 2 براہ راست صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھڑ گئے۔ پہلے نے خنجر کا وار کیا جو صلاح الدین نے بڑی مہارت سے بچایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں دوسرے فدائی نے اس کے سر پر وار کیا، لیکن صلاح الدین کی عادت تھی کہ وہ اپنے سر پر فولادی خود پہنتا تھا اور اس پر پگڑی پہنتا تھا۔ دیکھنے والا اندازہ نہیں کر پاتا تھا کہ پگڑی کے نیچے فولادی خود ہے۔ فدائی کا وار لوہے کے خود پر لگا اور صلاح الدین بچ گیا، لیکن اور زیادہ تیز ہو گیا۔ اس وار سے اسے گردن پر معمولی سا زخم آیا۔ اس حملے کی آوازوں سے دوسرے محافظ صلاح الدین کے خیموں میں داخل ہوئے اور حشیش کے نشے میں چور فدائیوں کو گرا دیا۔ ان کے ہتھیار چھین کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ فدائیوں سے دوران تفتیش پتہ چلا کہ وہ فدائیوں کے سربراہ شیخ الجبال کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کی ناکامی تھی۔ صلاح الدین کے انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان نے بڑے پیمانے پر صلاح الدین کے گارڈز کو تبدیل کر دیا اور صلاح الدین کے ارد گرد سرداروں اور رفقا کی بڑے پیمانے پر جانچ پڑتال شروع کر دی۔ جس شخص پر ذرا سا بھی شک ہوا اسے صلاح الدین سے دور کر دیا گیا اور اس پر کڑی نگرانی شروع کر دی گئی۔ سنان کے اس حملے کی ناکامی کے بعد گمشتگین نے عیسائیوں سے مدد طلب کی۔ عیسائی بادشاہ فرینک نے صلاح الدین کے حاصل کردہ شہر حمص کی طرف پیش قدمی شروع کی اور یوں صلاح الدین کو مجبوراً حلب کا محاصرہ اٹھا کر حمص کی طرف لوٹنا پڑا۔ یہ مارچ 1175 کا واقعہ ہے۔ صلاح الدین نے حلب سے محاصرہ اٹھا لیا تاکہ وہ حمص میں اپنی فوج اور شہر کو بچا سکے۔ صلاح الدین کی آمد کے ساتھ ہی عیسائی بادشاہ فرینک واپس چلا گیا۔ اس کا مقصد حلب میں اپنے اتحادی گمشتگین کو بچانا تھا۔
صلاح الدین نے حمص پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا اور پھر وہ بالبک کی طرف بڑھا۔ یہ وہی قلعہ تھا جس کی کمانداری سلطان نور الدین زنگی کے والد عماد الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کو دی تھی، جبکہ صلاح الدین اس وقت بچہ تھا۔ یوں صلاح الدین جنوبی شام کی طرف پیش قدمی کرنے لگا اور ہما شہر کی طرف بڑھا کہ جغرافیائی حوالے سے ہما شہر بہت اہم تھا۔ سیف الدین اسے اپنی فتح سمجھ رہا تھا کہ صلاح الدین کو حلب شہر کا محاصرہ اٹھا کر جانا پڑا۔ سیف الدین نے گمشتگین کے ساتھ اتحاد اور مضبوط کر لیا تھا اور خود سنجار چلا گیا، جہاں اس کا ایک بھائی صلاح الدین کے ساتھ مل کر ملت اسلامیہ کے لیے کام کرنے پر رضامند تھا۔ سیف الدین نے اپنے ایک اور بھائی کو حلب کی فوج میں شامل ہونے اور لیڈ کرنے کے لیے بھیجا۔ صلاح الدین کی مخالف متحدہ فوج صلاح الدین کے مقابلے کے لیے نکلی اور ہما کے مقام پر صلاح الدین کے ساتھ مد مقابل ہوئی، جہاں صلاح الدین پہلے ہی پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو مسلمانوں کے خلاف شمشیر آزمانا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ وہ حتی الامکان کوشش کرتا کہ معاملات صلح صفائی اور امن سے حل ہو جائیں اور مسلمانوں کی آپس میں خون ریزی نہ ہو۔ صرف ذاتی مقاصد کے لیے اس سے لڑتے اور ہر ممکن طریقے سے اسے نقصان پہنچانے اور اس کی جان لینے کی کوشش کرتے۔ سیف الدین اور گمشتگین سے صلاح الدین نے بات چیت کی کوشش کی اور انہیں یہ آفر دی کہ وہ اپنے علاقوں میں حاکم رہیں لیکن سلطان کے زیر سایہ رہیں، اور جب ان سے فوج طلب کی جائے تو جہاد فلسطین کے لیے فوج دیں، لیکن انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور یوں ہما کے مقام پر ایک بڑی جنگ ہوئی۔ صلاح الدین ایک ذہین فوجی کمانڈر تھا۔ اس نے ہما کی 2 پہاڑیوں پر فوج پھیلائی اور فوج کا کچھ حصہ کمک کے لیے رہنے دیا۔ حلب اور موصل کی فوجوں نے صلاح الدین کی فوجوں پر پہاڑیوں پر حملہ کر دیا۔ پہلے حملے میں صلاح الدین کی فوجیں دبنے لگی۔ ٹھیک اس وقت صلاح الدین نے کمک دی اور حلب اور موصل کی فوجیں دو بدو لڑائی میں الجھ گئیں۔ صلاح الدین نے اس بات کا حکم دے رکھا تھا کہ دشمن کی فوجوں کو بھاگنے کے لیے راستہ کھلا چھوڑا جائے، کیونکہ وہ ان کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ ان کو اپنی طاقت بنا کر صلیبیوں کے خلاف لڑنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین کی سخت جان اور تجربہ کار فوجوں نے مخالف فوجوں کو مار بھگایا۔ سیف الدین اور گمشتگین کی فوجیں حلب کی طرف بھاگ گئیں۔ صلاح الدین کا مخالف عز الدین حلب کی فوجوں کا کمانڈ کر رہا تھا، جس کی بہادری سے صلاح الدین بہت خوش اور حیران ہوا۔ صلاح الدین نے عز الدین کے بارے میں یہ جملہ کہا کہ یا تو یہ بہت ہی بہادر ہے یا پھر یہ جنگ کے متعلق کچھ نہیں جانتا، لیکن عز الدین واقعی بہادر تھا۔ صلاح الدین نے ان شرائط پر فتح حاصل کر لی کہ حلب خود مختار رہے گا، لیکن سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے صالح اسماعیل ملک کو بادشاہ تسلیم کرے گا اور اس کا مطیع رہے گا۔ سیاسی قیدی رہا کر دیے گئے۔ حلب کی فوجیں صلاح الدین کے ہم رکاب ہو گئیں اور اس بات کی بھی پابند ہو گئیں کہ جب عیسائی بادشاہ فرینک یا دوسرے صلیبیوں سے جنگ کی جائے گی تو وہ صلاح الدین ایوبی کے زیر کمان صلیبیوں سے لڑیں گی۔ یوں صلاح الدین ایوبی کو مصر اور دمشق کا آزاد سردار مان لیا گیا، لیکن وہ ابھی تک سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے صالح اسماعیل ملک کی خلافت کو تسلیم کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا نیا خطاب تھا الملک الناصر یوسف ابن ایوب۔ سیف الدین جو اس جنگ کے وقت سنجار میں تھا، اس نے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے حلب کے سرداروں کو اکسانا شروع کر دیا تاکہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف دوبارہ محاذ بنایا جا سکے، لیکن اس سازش کی خبر ایوبی کو مل گئی۔ اس نے مصر اور شام کی فوجیں اکٹھی کی اور سیف الدین سے نمٹنے حلب کی طرف بڑھا۔ اپریل 1176 میں ایوبی کی افواج نے سیف الدین کی فوجوں سے تل سلطان پر ایک بڑی جنگ لڑی۔ یہ ایوبی کی شاندار فتح تھی۔ 21 اپریل کو سلطان کی فوجیں تل سلطان کے پاس پہنچیں جو تھکی ہوئی تھیں اور اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ اس وقت ایوبی کی افواج بہت کمزور حالت میں تھی اور وہاں پہلے سے موجود سیف الدین کی فوجیں تازہ دم تھیں۔ ان کے پاس وہ بہترین وقت تھا تاکہ ایوبی کی فوجوں پر حملہ کر دیں اور اس کو شکست سے دوچار کر دیں، لیکن سیف الدین کو یہ گھمنڈ تھا کہ وہ ترک النسل ہے اور زنگی خاندان کا شخص ہے اور صلاح الدین ایک کرد سردار۔ اس گھمنڈ میں سیف الدین نے وہ بہترین موقع گنوا دیا اور وہ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد تھا کہ وہ کل صلاح الدین کو شکست فاش دے دے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ صلاح الدین ملٹری جینیس ہے۔ وہ جنگوں کا ایسا ماہر ہو چکا ہے کہ جس کی چلاکی اور پھرتی صلیبیوں میں بھی مشہور ہے۔ اگلے دن 22 اپریل کو صلاح الدین کی فوجوں نے تل سلطان کی پہاڑی پر قبضہ کر کے اپنی پوزیشنوں کو مضبوط کر لیا۔ سیف الدین، جسے اپنی تعداد اور ترک النسل ہونے اور زنگی خاندان کا فرد ہونے پر فخر تھا،
اس نے حملہ کر کے ایوبی کی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ ایوبی نے جب اپنی فوجوں کو دبتے ہوئے دیکھا تو اپنے کرد محافظ دستوں کو بائیں جانب سے میدان میں اتارا اور سیف الدین کی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ سیف الدین کی صفیں ٹوٹ گئیں اور اس کی فوج بھاگ نکلی۔ صلاح الدین نے بڑی تعداد میں اس کی فوج کو قیدی بنا لیا اور سیف الدین خود موصل کی طرف بھاگ نکلا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کے خیموں پر قبضہ کیا تو وہاں اس کو 100 سے زائد خوبصورت رقاصائیں اور گانے بجانے والیاں، بڑی تعداد میں شراب کے مٹکے اور خوبصورت پرندے جو پنجروں میں قید تھے ملے۔ صلاح الدین نے وہ پرندے اور ایک خط سیف الدین کو بھیجا اور لکھا، تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری ایسے شخص کے لیے جان لیوا کھیل ہے جو عورتوں اور شراب کا دل دادا ہو۔ اس فتح کے بعد صلاح الدین حلب کے اطراف کی طرف متوجہ ہوا جو نہایت اہم علاقہ تھا۔ ان میں سے سب سے قابل ذکر نام اعزاز شہر کا ہے۔ وہ حلب کا محاصرہ کرنے سے پہلے اس کے اطراف کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ حلب کو بآسانی فتح کیا جا سکے۔ اس میں سب سے پہلے وہ منج کی طرف متوجہ ہوا۔ منج کے گورنر نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر صلاح الدین ایوبی حلب کے شمال مغرب میں اعزاز شہر کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور فوجی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کو حاصل کر کے صلاح الدین حلب کو بھی تنہا کر سکتا تھا اور مستقبل میں حلب کی امداد کو آنے والے لشکروں کو حلب پہنچنے سے پہلے ہی روک سکتا تھا۔ لہٰذا صلاح الدین ایوبی نے اعزاز شہر کا محاصرہ کر لیا جو کہ 38 دن تک جاری رہا۔ دوران محاصرہ صلاح الدین پر حشیشین کی طرف سے ایک دفعہ پھر جان لیوا حملہ کیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایوبی اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح سر پر خود پہنے ہوئے تھا جو لوہے کا تھا اور اس خود پر پگڑی باندھے ہوئے تھا۔ اس کے ایک محافظ نے خیمے میں جھانکا اور دیکھا کہ صلاح الدین سو رہا ہے۔ اس نے خنجر کا وار صلاح الدین کے سر پر کیا جو لوہے کے خود پر لگا اور ایوبی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ صلاح الدین نے اس حملہ آور کو دبوچ کر مار گرایا۔ 2 محافظ اور خیمے میں داخل ہوئے۔ ایوبی نے سمجھا شاید وہ مدد کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ دونوں بھی فدائی تھے اور پہلے سے مارے جانے والے فدائی کے ساتھی تھے۔ ایوبی ان 2 محافظوں کے حملوں سے بچنے لگا اور خیمے کے اندر لڑائی شروع ہوئی۔ تلواروں کی گھن گرج سن کر باقی محافظ خیمے میں داخل ہوئے اور ایوبی کا خیمہ میدان جنگ بن گیا، لیکن ان دونوں فدائیوں کو ایوبی کے محافظوں نے مار گرایا، حتیٰ کہ صلاح الدین ایوبی محفوظ رہا۔ لیکن اس کا ایک محافظ زخمی ہو کر شہید ہو گیا کیونکہ فدائیوں کے خنجروں کو ایسا زہر لگا ہوتا تھا کہ جسم کو چھو لے تو اس سے موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس ناکام حملے کے بعد اعزاز شہر کا 38 دن تک محاصرہ کرنے کے بعد صلاح الدین نے اعزاز شہر پر قبضہ کر لیا اور اپنے بھتیجے تقی الدین کو وہاں کا کماندار بنا کر حلب کی طرف بڑھا۔ گمشتگین کے لیے یہ آمد غیر متوقع اور حیران کن تھی۔ وہ حلب کے شمال میں حریم شہر میں تھا۔ صلاح الدین کی حلب پر اس اچانک چڑھائی کا وقت بہت اہم تھا جب گمشتگین شہر میں موجود نہیں تھا۔ گمشتگین کے پیچھے شہر کے کمانڈر ایوبی کے ایک اور محاصرے کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایوبی سے معاہدہ کر لیا۔ 29 جولائی کو یہ معاہدہ طے پا گیا جس کی روح سے حلب نے صلاح الدین کو دمشق کا سلطان مان لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی ابھی اعزاز شہر ہی میں موجود تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی بیٹی ان کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں مرحوم سلطان نور الدین زنگی کی بیٹی ہوں۔ صلاح الدین ایوبی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس کا استقبال کیا اور اس کی عزت کی اور پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ نور الدین زنگی کی بیٹی نے کہا کہ اعزاز کا شہر مجھے بخش دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا کہ وہ شہر آپ کو دیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایسا ہی تھا، سخاوت اس کی فطرت تھی۔ وہ قیمتی گھوڑے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ لوگ اس سے اس گھوڑے کو بھی مانگ لیتے جس پر وہ سوار ہوتا، اور وہ وعدہ کر لیتا اور دے بھی دیتا۔ حلب پر فتح حاصل کرنے اور سیف الدین کو عبرتناک شکست دینے کے بعد صلاح الدین فدائیوں کی طرف متوجہ ہوا جو بار بار اس پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ایوبی ان کے مضبوط قلعے پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تاکہ ان سے بھی نمٹ لیا جائے۔ صلاح الدین نے ان کے مضبوط قلعے مسیاف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ بلند پہاڑ کی نوکیلی چوٹیوں پر بنا ہوا تھا جس تک رسائی ناممکن تھی۔ یہ بادلوں میں معلق ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ یہ بلند چٹانوں پر تھا اور قلعے کی 60 فٹ دیواریں اس کی محافظ تھیں جو بلاد شام کے فدائیوں کی قوت کا مظہر اور مرکز تھا۔ فدائیوں کے سربراہ شیخ الجبال کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دن کے وقت مسیاف قلعے کی 4 دیواری سے کبھی باہر نہیں نکلا، البتہ رات کے وقت اس کا تصرف روحانی کا یہ عالم ہوتا تھا
کہ وہ ہر مادی رکاوٹ کو غیر مرئی طور پر عبور کر لیا کرتا تھا۔ ایسے اور بہت سے افسانے اس کی طاقت کو ناقابل شکست بتانے کے لیے مشہور کر دیے گئے تھے۔ صلاح الدین کی افواج کو اس مشکل ترین علاقے کی ناکہ بندی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اور نہ ہی اس محاصرے سے، لیکن کہا جاتا ہے کہ فدائیوں کے سربراہ نے سلطان کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ آئندہ کبھی صلاح الدین پر حملہ نہیں کروائے گا، اور نہ ہی سلطان اس کے علاقے میں دوبارہ فوجیں لے کر آئے۔ یوں صلاح الدین ایوبی نے فدائیوں کے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیا اور وہ دمشق لوٹ گیا، اور پھر دمشق سے مصر چلا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی چھوڑی ہوئی سلطنت کو یکجا اور پرامن کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر لوٹ گیا تھا، اور اس نے عیسائیوں کے ساتھ ایک عارضی امن معاہدہ کر لیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ صلاح الدین ایوبی اپنی افواج کو منظم کر سکے اور ایک بڑی اور لمبی جنگ کی تیاری کر سکے تاکہ عیسائیوں کو بیت المقدس سے اکھاڑ باہر کیا جا سکے۔ اس نے بڑے پیمانے پر فوجوں کی ٹریننگ شروع کر دی۔ آج کے جدید دور کی گوریلا جنگ اور کمانڈوز کے دستوں کی طرز پر اس نے فوجوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے چھاپا مار کارروائیوں کی ٹریننگ دی، اور اس کے ساتھ اس نے فوج کو یہ نعرہ دیا کہ ضرب لگاؤ اور بھاگو، یعنی کہ اچانک دشمن کے لشکر پر چھاپا مارو اور پھر غائب ہو جاؤ، پھر چھاپا مارو اور پھر غائب ہو جاؤ۔ اس سے اپنا کم سے کم جانی نقصان ہوگا اور دشمن مستقل خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی بہترین فوجی کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فراخ دل حکمران بھی تھا۔ اس نے جب کبھی خزانے بھرے دیکھے تو ملازموں سے کہا کہ اسے دو دو ہاتھوں سے لوگوں میں تقسیم کر دو، غربا اور مساکین کی مدد کرو۔ جب ملازم تامل کرتے تو وہ ناراض ہو جاتا۔ وہ دلوں کا سلطان تھا اور ہر غریب و بے کس کا سہارا تھا، جسے رعایا سے محبت تھی، اور رعایا ہر وقت اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتی اور دعا گو رہتی۔ وہ کمزوروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا، جس کو بدحال پاتا اسے خوشحال کر دیتا۔ حتیٰ کہ دور دراز کے سرحدی علاقوں میں موجود اکثر لوگ اسے خط لکھ کر مدد کے لیے پکارتے تو وہ ان کو اپنے پاس بلاتا اور ان کی مدد کرتا اور ان کو نہال کر دیتا۔ اس کا طرز حکومت قدیم مسلمان حکمرانوں کی طرح تھا، جو خود تو فقیری اختیار کرتے تھے اور لوگوں پر خزانے نشاور کرتے تھے۔ 1177 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں پر پہلا باقاعدہ اور بڑا حملہ کیا، جس میں یروشلم کا بادشاہ بالڈون بھی اپنے لشکر کے ساتھ شامل تھا۔ تب بالڈون 16 برس کا تھا۔ صلاح الدین کا ہدف بیت المقدس تھا۔ صلاح الدین نے رمالہ اور الصوف پر حملہ کر دیا۔ فوج کے ایک بڑے حصے کو بادشاہ بالڈون اور اس کے نائٹس اور ٹیمپلرز کو روکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ صلاح الدین ایوبی سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے فوجوں کو بڑے پیمانے پر پھیلا دیا تھا اور یہ گمان کیا تھا کہ بالڈون حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن اس غلطی کی سزا صلاح الدین کی شکست پر ہوئی، جس میں ایوبی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور قریب کوئی قلعہ بھی نہیں تھا جس میں اس کی افواج پناہ لے پاتی۔ لہٰذا ایوبی اور اس کی افواج کو اس شکست کے بعد مصر آنا پڑا، اور یہ ایک تکلیف دہ شکست تھی جس کا ذکر بہاؤالدین نے بھی کیا ہے۔ 1177 میں ہونے والی شکست کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا تھا۔ بادشاہ بالڈون یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب صلاح الدین ایوبی کئی سالوں تک اٹھنے نہیں پائے گا، تو اس نے اسی گمان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک نیا قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی اور اس قلعے کا نام تھا جیکب کیسل۔ صلاح الدین ایوبی نے جب اس معاہدے کی خلاف ورزی کے متعلق سنا تو اپنی فوجیں لے کر بادشاہ بالڈون کو سزا دینے کے لیے نکلا۔ یہ جون 1179 کا واقعہ ہے، شکست کے 2 سال بعد۔ ادھر سے بادشاہ بالڈون ایک دفعہ پھر صلاح الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ اس جنگ کو جنگ مرجون کہا جاتا ہے۔ جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو پہلے ہی حملے میں ایوبی کی افواج دبنے لگی، لیکن یہ صلاح الدین کا طریقہ جنگ تھا۔ جب صلیبیوں کو لگا کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں تو صلاح الدین کی افواج نے صلیبیوں پر بھرپور حملہ کر کے ان کو شکست فاش دے دی۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو ذلت امیز شکست ہوئی۔ اسی جنگ میں صلیبی نائٹس کا سردار اعلیٰ صلاح الدین کی قید میں آ گیا اور بادشاہ بالڈون بڑی مشکل سے قید ہونے سے بچا۔ اس کے باڈی گارڈ بہت مشکل سے اسے وہاں سے نکال کر قریبی قلعے میں لے گئے، جو میدان جنگ سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ لیکن بڑی تعداد میں صلیبی قیدی ہو گئے۔ صلاح الدین نے فوراً اس فتح کا فائدہ اٹھایا اور اسے نئی تعمیر شدہ جیکب قلعے کو تباہ و برباد کر دیا اور صلیبیوں کو مناسب سزا دے کر واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین نے کیسل بیلویور پر 1182 میں حملہ کیا۔ وہاں ایوبی کے دستے صلیبیوں پر کئی دنوں سے چھاپا مار کارروائیاں کرتے رہے۔ جنگ میں کسی کی شکست تو نہ ہوئی، لیکن صلیبیوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔
جس کی وجہ سے صلیبی سردار سرمایہ سے محروم ہو گئے، جس کا نتیجہ فوجوں کو تنخواہیں نہ ملنے پر نکلا اور فوجی بد دل ہونے لگے۔ صلیبیوں کا بادشاہ بالڈون سخت بیمار ہو گیا اور اسے کوڑی کا مرض لاحق تھا۔ اس کا کوئی وارث بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی بہن سبیلا کی شادی ایک فرانسیسی سردار گائی آف لوزگنن سے کر دی تھی، جو ایک مغرور، متکبر اور خود پسند شخص تھا۔ اکثر سردار اس کو ناپسند کرتے تھے، لیکن بادشاہ بالڈون جو دن بدن موت کے قریب ہوتا جا رہا تھا، جس کا جسم کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا تھا، اس کو اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آیا کہ وہ اپنے بہنوئی کو بادشاہت کا امیدوار قرار دے دے۔ لیکن عام عوام اور سردار اس سے سخت نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ بے مغز، ہر وقت جنگ و جدل اور لوٹ مار کرنے کا خواہاں رہتا تھا۔ اسی اثناء میں عیسائیوں کی فوج صفوریہ میں مقیم تھی، تو صلاح الدین ایوبی اپنے زرہ پوش لشکر جرار کے ساتھ نکلا اور عیسائیوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا۔ وہ بحیرہ تبریہ کو عبور کرتا ہوا اردن کے میدان میں پہنچا۔ بسان کا شہر خالی تھا، اس نے اپنے لشکر جرار کو وہاں پھیلا دیا اور عیسائیوں کے رسد اور خوراک کے ذخیروں پر قبضہ کر کے قلعہ کو مسمار کر دیا۔ 1300 سوار اور 15,000 پیادوں پر مشتمل صلیبی لشکر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ناصریہ شہر سے گزر کر پانی کے چشموں پر پہنچا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر پہلے سے ہی چشموں پر قبضہ کر چکا تھا۔ صلاح الدین ہمیشہ پانیوں کے پاس رہتا تاکہ فوج کو کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صلاح الدین کے لشکر کے ترک فوجیوں نے صلیبیوں کا ایک اور قلعہ مسخر کر لیا تھا اور تمام املاک، خوراک اور جانوروں کے ذخیروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس لشکر کے دوسرے حصے نے صلیبیوں سے جنگ کی اور ان کو مفلوج کر دیا، حتیٰ کہ صلیبی مورخ لکھتا ہے کہ عربوں کا لشکر براہ راست ہماری فوج کی طرف بڑھا اور اس قدر قریب آ گیا کہ عیسائی لشکر میں سے کسی کو سڑک پر نکلنے کی جرت نہ ہوئی، جو بھی نکلتا مارا جاتا۔ صلیبیوں کے لشکر نے اس مفلوج حالت میں کوہ تبور پر چڑھ کر اپنے ہی یونانی کلیسا کو لوٹ لیا، جس کا نام تھا سینٹ ہیلین چرچ۔ عیسائیوں کی فوج کھلے میدان میں محصور ہو گئی۔ خوراک پر صلاح الدین کی فوج نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ اب صلیبیوں کی حالت بدتر ہو گئی، ان میں قحط پھیلنے لگا۔ صلیبیوں نے اپنے قریبی قلعوں سے مدد کے لیے سپاہی بھیجے اور وہ کسی قدر وہاں سے مدد حاصل کر پائے، لیکن اس دوران پورے 8 دن تک ایوبی کے ترک لشکر بلا روک ٹوک علاقوں پر چھاپے مارتے رہے اور جہاں چاہتے صلیبیوں پر حملہ آور ہوتے۔ 9ویں دن صلاح الدین اپنی فوجیں لے کر واپس چلا گیا۔ شاہ بالڈون گائی کے حق میں دستبردار ہونا چاہتا تھا، لیکن فوج اور عمراء میں مخالفت بڑھ گئی، لہٰذا بالڈون نے یہ فیصلہ کیا کہ ریمنڈ کو گائی کا نائب بنا دیا جائے، جو 15 سال مسلمانوں کی قید میں رہا تھا۔ زیادہ تجربہ کار اور ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا، لیکن اسقف اعظم یا سب سے بڑے پادری نے اس بات کی مخالفت کی۔ بادشاہ بالڈون اس بات سے سخت ناراض ہوا اور گائی کو ہٹانے کی دھمکی دے دی۔ اس دھمکی کے بعد گائی اپنی بیوی کو لے کر اسقلان چلا گیا، جو بادشاہ بالڈون کی بہن تھی۔ بادشاہ بالڈون جو سخت بیمار تھا، بڑی مشکل سے کجاوے میں بیٹھ کر اسقلان پہنچا تو گائی نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ بالڈون سخت بیماری کی حالت میں مخمل سے اپنے نحیف جسم کے ساتھ اترا اور اپنی کمزور مٹھیوں سے شہر کے دروازے پر دستک دیتا رہا۔ اندر سے آواز آئی کہ تم واپس چلے جاؤ، تو بالڈون واپس پلٹ آیا۔ یورپی مورخین نے سب سے بڑے پادری ہرکولیس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک انتہائی لالچی اور کمینہ شخص تھا، جو غریبوں سے نذرانے وصول کر کے جائیدادیں بناتا تھا، اور ٹیمپلرز اور نائٹس براہ راست اس کی کمانڈ میں مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے، وہاں قتل و غارت کرتے اور وہاں انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ براہ راست پوپائے اعظم کو جواب دے تھے۔ عیسائی مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عیسائیوں نے قلعوں کی ایک لمبی قطار تعمیر کر دی تھی، جو یروشلم کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے، تاکہ براہ راست کوئی بھی فوج ان قلعوں سے گزر کر یروشلم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ انتہائی ناممکن تھا کہ وہ ان قلعوں کو نظر انداز کر کے براہ راست یروشلم پر حملہ آور ہو سکے۔ ان میں سب سے زیادہ درد سر بننے والا قلعہ کرک کا قلعہ تھا، جو ایک عمودی پہاڑی پر تھا، جس پر قبضہ کرنا ناممکن تھا، کیونکہ کوئی بھی حصار کے آلات اس تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ یہ قلعہ اتنا بڑا تھا کہ 1000 گھوڑے اس کے استبل میں باندھے جا سکتے تھے اور 5000 سپاہی بیک وقت اس میں پناہ لے سکتے تھے۔ اس کے گول برج بذات خود قلعے تھے۔ ان برجوں پر علیحدہ علیحدہ دروازے اور برج اٹھانے والی پلیاں نصب تھیں۔ یہ برج 100 فٹ اونچے تھے، جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا علاقہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا اور اس پر اچانک حملہ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس قلعے کا سردار تھا ریجنالڈ، جو نہایت گرا ہوا شخص تھا
اور مسلمانوں سے دشمنی میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ وہ کرک کا والی تھا اور کرک کا قلعہ عیسائیوں کے نائٹس اور ٹیمپلرز کا مضبوط گڑھ تھا۔ وہ اکثر اوقات کرک سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں میں قتل و غارت کرتے اور یہ ان کی عادت بن چکی تھی کہ وہ مسلمانوں کے قافلوں کا قتل عام کرتا اور پھر ان کی بستیوں کو آگ لگا کر قلعے میں واپس آ جاتا۔ رجنالڈ مسلم دشمنی میں اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس نے خفیہ طریقے سے جہاز تیار کروا کر اونٹوں پر لدوا کر ان کو بحیرہ کلزم میں جا اتارا اور ایک بڑا بحری بیڑا جو 5 جہازوں پر مشتمل تھا اسے تیار کروا دیا اور مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کی خواہش لے کر بحیرہ کلزم کے کنارے کنارے مسلمانوں کی بستیوں کو تاراج کرتا آگے بڑھنے لگا۔ جب اس کی اطلاع صلاح الدین ایوبی کو ہوئی تو وہ سخت غصے میں آیا اور سلطان نے برق رفتاری سے عیسائیوں کو اس گستاخی کی سزا دینے کے لیے ایک بحری بیڑے کو روانہ کر دیا۔ جب وہ بدبخت مدینہ سے صرف 1 دن کی مسافت پر تھے تو سلطان کے بحری بیڑے نے اسے آ لیا اور اس سارے بحری بیڑے کو غرق کر دیا۔ ان کا نام و نشان مٹا دیا اور 170 قیدی بنا لیے گئے۔ ان میں سے 2 قیدیوں کو مکہ بھیج دیا گیا تاکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر انہیں سب کے سامنے قتل کر دیا جائے، اور باقی قیدیوں کو گدھوں پر اس طرح سوار کروایا گیا کہ ان کے منہ جکڑ بند کر کے گدھوں کی پشت پر تھے۔ انہیں مصر لے جا کر قتل کر دیا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رجنالڈ کو اس گستاخی کی سزا دینے کے لیے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین کا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ بالڈون کی دوسری بہن ازبیلا کی شادی کی تقریب کرک میں جاری تھی۔ یہ شادی ہینفرے آف ٹران کے ساتھ ہونے والی تھی۔ شراب اور موسیقی کی محفلیں جاری تھی، رقص ہو رہے تھے کہ اچانک طبلے جنگ بجنے لگے اور تلواروں کی گن گرج اور گھوڑوں پر سوار لشکر کی آواز قریب آنے لگی جو پکار رہے تھے، یا اہل اسلام، یا اہل اسلام۔ یہ صلاح الدین کی فوج تھی۔ وہ رجنالڈ سے مکہ پر حملے کا انتقام لینے آن پہنچا تھا۔ صلاح الدین کی فوج نے قلعے کی بیرونی دیوار پر دھاوا بول کر عیسائیوں کے فوجیوں کو مار بھگایا، لیکن کرک کی دیواریں دوہری تھی اور ان میں خندقیں تھیں جن پر پل چڑھے ہوئے تھے جنہیں اٹھایا بھی جا سکتا تھا۔ لیکن اس اچانک حملے سے رجنالڈ سمیت سب دوسرے سردار فوجیں اسلحہ خانے اور پانی کے حوض سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور قلعے کی گہری خندق کے پار جا کر دم لیا۔ صلاح الدین نے خندق کے سامنے اپنے آلات محاصرہ نصب کروا دیے، اور جب صلاح الدین کو یہ اطلاع ملی کہ قلعے میں بالڈون کی بہن کی شادی کی تقریب چل رہی تھی تو وہ اس برج کے نیچے پناہ لیے ہوئے ہیں، تو صلاح الدین ایوبی نے ہدایت دی کہ اس برج کو نشانہ نہ بنایا جائے جہاں وہ مقیم ہے۔ یہ محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ ریمنڈ کی قیادت میں صلیبی فوج کمک لے کر کرک کی حفاظت کے لیے آن پہنچی۔ ریمنڈ سیدھا سلطان کے خیمے میں گیا اور درخواست کی کہ صلح کر لی جائے۔ سلطان صلاح الدین اچھی طرح جانتا تھا کہ بغیر کمک کے کرک کو فتح کرنا ناممکن ہے، اور اسے شام سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی۔ موصل میں بغاوت کر دی گئی تھی۔ سلطان نے عارضی معاہدے میں ہی فائدہ سمجھا اور اس نے صلح کر لی اور شام لوٹ گیا تاکہ اپنے علاقوں میں ہونے والی بغاوتوں پر قابو پا کر ایک مضبوط لشکر لے کر واپس حملہ آور ہو سکے۔ اگست 1186 میں یروشلم کے بادشاہ بالڈون کی وفات ہو گئی۔ وہ کوڑی کے مرض میں مبتلا تھا۔ بالڈون کی وفات کے بعد عیسائی امراء اور سرداروں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ ریمنڈ کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ مرحوم بادشاہ بالڈون کے بہنوئی گی آف لوزگنن کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ ریمنڈ کے مخالفین کا اعتراض یہ تھا کہ ریمنڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ذلت امیز صلح کی ہیں، جن سے عیسائیوں کا وقار مجروح ہوا ہے، لہٰذا وہ اس عظیم عہدے کے قابل نہیں ہے۔ سب سے بڑے پادری نے ان سب کے دلائل خاموشی سے سنے۔ پادری ٹیمپلر جماعت کے سردار کی باتوں سے زیادہ متاثر ہوتا تھا، جبکہ مرحوم بادشاہ کی بہن اپنے خامند کی کمزوریوں اور عیاریوں سے خوب واقف تھی۔ وہ اپنے خامند کو اپنے بھائی کی بادشاہت کا وارث بننے کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ جن دنوں عیسائی اپنے نئے بادشاہ کے لیے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، ٹھیک انہی دنوں سلطان صلاح الدین ایوبی شمالی علاقوں میں مہمات کے دوران سخت بیمار ہو گیا، لیکن عیسائیوں اور مسلمانوں میں 5 سالہ معاہدہ موجود تھا، جس کی روح سے عیسائی مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ آور نہیں ہوں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے علاقوں پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ سلطان سخت بیماری سے لڑ رہا تھا اور دوسری طرف عیسائی اپنے نئے بادشاہ کے لیے۔ جب یروشلم میں بادشاہت پر جھگڑا جاری تھا تو والی کرک رجنالڈ اپنے ٹیمپلر سواروں کے ساتھ یروشلم میں وارد ہوا۔ اس نے گی کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ اگلے دن اسقف اعظم نے بڑے گرجا گھر میں سب کو رسم تاج پوشی کے لیے بلایا۔ عام شہری، سردار، امیر، پادری، قلعوں کے والی سب
گرجا گھر کے سامنے دو رویا صفوں میں کھڑے تھے۔ پادری اعظم نے خطبہ تاج پوشی دینا شروع کیا۔ معزز مذہبی پیشواؤں، امیروں، شہریوں اور حاضرین، ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج ہم عالی مرتبت شہزادی سبل کاؤنٹس آف جافا اور اسکلان کی رسم تاج پوشی ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ منظور ہے کہ وہ سلطنت کی ملکہ عالیہ ہو؟ اسقف اعظم نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا تو مجمع سے دبی دبی آوازیں آئیں، ہاں۔ اسقف اعظم نے شہزادی کے سر میں تیل ڈالا اور تاج شاہی اس کے سر پر رکھ دیا۔ ملکہ سبل اپنے نشست سے اٹھی اور اپنا تاج اتار کر اپنے خاوند کے سر پر رکھ دیا اور کہا، اب میں ملکہ سبل یہ تاج اپنے خاوند کو بخشتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے خاوند کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ گرجے کی بلند نشست پر بٹھایا اور یوں گی آف لوزگنن بادشاہ یروشلم بن گیا۔ گی کے بادشاہ بننے پر اس کے بھائی نے دلچسپ تبصرہ کیا۔ اس نے کہا، اگر انہوں نے گی کو بادشاہ بنایا ہے تو مجھے خدا بنانا چاہیے تھا۔ سبل کی دوسری بہن ایزابل نے گی کی تاج پوشی کے خلاف آواز بلند کی، لیکن اس کا خاوند ایک تن آسان آدمی تھا جو سہل پسند تھا۔ وہ ضابطۂ جاگیر داری کا پابند تھا اور یوں گی حاکم یروشلم بن گیا۔ یروشلم کے بادشاہ گی آف لوزگنن اور کرک کے والی ریجنالڈ کی ہم آہنگی تھی۔ وہ دونوں مسلم دشمنی میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے۔ عارضی امن معاہدے بھی قائم تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی بیماری سے لڑ رہا تھا۔ لیکن ریجنالڈ اور یروشلم کے بادشاہ کو یہ امن منظور نہیں تھا۔ ریجنالڈ جس نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا تھا اور حاجیوں کے قافلے لوٹے تھے، اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امن معاہدہ ریمنڈ نے کیا ہے، نہ کہ میں نے، لہٰذا میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ اس نے قاہرہ سے آنے والے ایک بڑے قافلے پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن بھی سفر کر رہی تھی۔ یہ حاجیوں کا قافلہ تھا جس کے پاس ایوبی کا فرمان تھا، اور یہ قافلہ ایوبی کی ذاتی ضمانت پر سفر کر رہا تھا۔ لیکن ریجنالڈ امن نہیں چاہتا تھا۔ اس نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کر دیا، ان کو لوٹ لیا اور قتل عام کیا۔ جب عربوں نے اپنے روایتی انداز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، بائے محمدہ، بائے محمدہ، تو اس بدبخت نے کہا، بلاؤ اپنے نبی کو، وہ تمہاری مدد کرے، اور پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن کو بھی قتل کر دیا۔ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین تک پہنچے تو وہ غصے سے اٹھا، اور غصے میں اس کے بازو شدید کانپ رہے تھے۔ اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں ریجنالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا بدلہ لوں گا۔ سلطان صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس نے موصل اور حلب کو پرامن کر دیا تھا اور اپنا مطیع بھی۔ اس نے اپنے ہر علاقے میں سوار دوڑائے اور حکم جاری کیا کہ جہاد اکبر کے لیے افراد جمع ہو جائیں۔ ترک، عربی، شامی، حلبی، کرد، سب کے سب اس کی افواج میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لشکر جرار تیار ہوا۔ ایوبی نے سیاہ پرچم کھول لیے۔ اب کی بار وہ واپس آنے کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب یہ جہاد تکمیل کو پہنچے اور عیسائیوں کو ان کی گستاخیوں کی سزا دے کر ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کے علاقوں کو صلیبیوں سے نجات دی جائے۔ اس نے حجت تمام کرنے کے لیے یروشلم کے بادشاہ کے پاس قاصد بھیجے، ہمارے مقتولین کی لاشیں اور ریجنالڈ کا سر ہمیں دے دو، تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اور قتل عام کیا ہے۔ وہ قافلہ میری ذاتی ضمانت پر سفر کر رہا تھا، اس معاہدے کی بنیاد پر جو تم نے مجھ سے کیا تھا، لیکن یروشلم کے مغرور بادشاہ نے سفیروں کے سر قلم کرا دیے اور صرف ایک کو زندہ چھوڑا۔ وہ ایوبی کے پاس پیغام لے کر پہنچا۔ سلطان پہلے ہی تیاری کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کی زمین کو ان پلیدوں سے پاک کر دیا جائے۔ اس کے لشکر کا ایک حصہ تقی الدین کی قیادت میں انطاکیہ کے پاس تعینات تھا، تاکہ اس طرف سے کوئی لشکر یروشلم کو بچانے نہ نکلے۔ جون 1187 میں اس کا بھتیجا تقی الدین بڑی تیزی سے سلطان کے لشکر سے آ ملا۔ سلطان نے تبریا کی جھیل کے پاس سے دریائے اردن کو پار کیا۔ اس دفعہ وہ رحم کرنے نہیں آیا تھا۔ ریجنالڈ کے گستاخانہ الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ سلطان کی فوج دریائے اردن کے پار کر کے تبریا کی بلندیوں پر خیمہ زن ہو گئی۔ دوسری طرف عیسائیوں کو بھی یہ خبر ہوئی کہ صلاح الدین ایک لشکر جرار تیار کر رہا ہے۔ عیسائی بادشاہوں اور سرداروں نے ہر نوجوان کو فوج میں شامل ہونے کے لیے حکم دیا، یہاں تک کہ راہبوں کو بھی۔ عیسائیوں نے ایوبی سے 15 میل دور اپنے لشکر کے خیمے لگا دیے۔ سلطان غصے میں ضرور تھا، لیکن وہ کوئی غلطی کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کئی دن پڑاؤ میں رہا اور کوئی حرکت نہ کی۔ وہ منصوبہ بندی کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی قلعوں کی قطار کو نظر انداز کر کے سیدھا یروشلم پر حملہ خودکشی ہوگی۔
सुल्तान की मनसूबाबंदी मुकम्मल हुई। उसने लश्कर के एक हिस्से को झील के किनारे तिब्रिया पर हमला करने के लिए भेजा। मुसलमानों ने तिब्रिया शहर की बिरौनी दीवारों पर धावा बोल दिया। एक ही दिन में कब्जा कर लिया। तिब्रिया में मौजूद रेमंड की बीवी और मुखसर सी फौज महसूर हो गई। उसी रात ईसाइयों की फौज का वार काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें टेम्पल्स के ग्रैंड मास्टर डी रेडफोर्ड ने कहा कि ये सख्त बेइज्जती है कि हम बैठे रहें और दुश्मन इस किले को हथिया ले जो हमारी दस्तरस में है। रेजिनाल्ड ने इस बात की पुरजोश तायीद की तो सब ने बादशाह की तरफ देखा। बादशाह ने कदरे मुतहम्मिल से होकर कहा, मुझ में जंग शुरू करने की जुर्रत नहीं। ये बात ईसाई मौरखीन ने लिखी है। फिर रेमंड उठा और कदरे समझदारी की बात की। भाइयों, आप खतरे को क्यों नज़रअंदाज करते हो कि अगर हमने पेशकदमी की तो हमें पानी पर दस्तरस हासिल नहीं रहेगी। सलाहुद्दीन तो यही चाहता है कि हम पेशकदमी करें और पानी से दूर हो जाएं और वो उसका फ़ायदा उठाए। तो हम यही बैठे रहें और जंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो खुद ही वापस लौट जाएगा। इजलास किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हुआ। रात को टेम्पलर्स का ग्रैंड मास्टर और रेजिनाल्ड यरूशलेम के बादशाह के खैमे में दाखिल हुए। उन दोनों ने बादशाह को इस बात पर कायल कर लिया कि ईसाई लश्कर अयूबी पर हमलावर होगा। तिब्रिया तक पहुंचने के लिए ईसाई लश्कर को 20 किलोमीटर पानी के बगैर मार्च करना था। सलाहुद्दीन अयूबी जैसा ज़हीन और साबर कमांडर इसी इंतज़ार में था कि सलीबी लश्कर तिब्रिया की तरफ मार्च करे। उसके लश्कर ने तिब्रिया के पानियों पर पहले ही कब्जा कर लिया था। लोहे के खुद और ज़िरों में गर्क सलीबी लश्कर गर्मी की तपश में तिब्रिया की तरफ मार्च करने के लिए निकला। सलाहुद्दीन अयूबी इसी इंतज़ार में था। अगली सुबह फौज ने कूच किया, परचम खोल दिए। प्यादे घुड़सवार वसी मैदान में बढ़ते चले गए। ईसाई फौज अपने किले तिब्रिया को बचाने के लिए निकल चुकी थी। सलाहुद्दीन इसी लम्हे का मुंतज़िर था। सलीबी लश्कर का ख्याल था कि वो दोपहर तक तिब्रिया में सलाहुद्दीन के लश्कर को जा लेंगे और शाम तक अयूबी के लश्कर को कुचल कर तिब्रिया के किले में दाखिल हो जाएंगे और मुसलमानों को तिब्रिया के पानी से हटाकर नशेबी इलाकों में घेर लेंगे। हत्ता कि वो इतने घुमंड में थे कि उन्होंने मुसलमानों की कसरत तादाद की परवाह नहीं की। रेजिनाल्ड बदबख्त ने हंसते हुए कहा, लकड़ियां जितनी ज़्यादा होंगी आग उतनी ही ज़्यादा जलेगी। सलीबियों ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे आगे रेमंड का लश्कर, दरमियान में बादशाह यरूशलेम गी का लश्कर और मुकद्दस सलीब थी, और पीछे बेलियन था। 20,000 सलीबी लश्कर लोहे की ज़राबख्तरों और खुर्द में गर्क महफूज होकर चलना शुरू हुआ। उनके हाथों में पानी के मशकीज़े थे। दिन चढ़ता गया, सूरज आग बरसाने लगा। सूरज की तपिश ने लोहे में गर्क सलीबी लश्कर को शिद्दत प्यास ने निढाल कर दिया और उनकी रफ्तार सुस्त हो गई। उनका जज्बा मैदान की सख्तियों से शिकस्त खाने लगा। सरदार जो घोड़ों पर सवार थे वो प्यादों को जल्दी चलने का हुक्म दे रहे थे, लेकिन इस नशेबो फराज पर मुश्तमिल इलाके में तपते सूरज और गर्मी के मौसम में लोहे का लिबास पहनकर चलना आसान नहीं था। सुबह से शाम हो गई, सलीबी लश्कर सलाहुद्दीन के लश्कर तक पहुंच नहीं पाया। रात को सलीबी लश्कर ने पड़ाव डाला। खैमे नसब हुए और फौजियों ने जी भर कर अपना अपना पानी पिया और इस सारे दिन की थकन उतारने के लिए सो गए। लेकिन तजर्बाकार रेमंड नहीं सोया। वो जानता था कि आगे तबाही और पीछे हम जा नहीं सकते। सलाहुद्दीन इस फौजी गलती की सलीबियों को सख्त सदा देगा। तलुए सहर से पहले नकारों पर चोट पड़ी। सलीबी मार्च के लिए तैयार हुए। घुड़सवारों ने अपनी सवारियां तैयार की, असला उठाया और सफ़ें दुरुस्त की। सूरज ने फिर आग बरसाना शुरू की। लोहे में गर्क सलीबी फौजियों ने मशकीज़ों में से आखिरी घूंट पानी के पी लिए और खाली मशकीज़े फेंक दिए। जब सलीबी लश्कर ने ढाल हुआ तो तबले दफ और नकारों पर चोट पड़ी। सलाहुद्दीन अयूबी अपने लश्कर के साथ सलीबी लश्कर के सामने आ रहा था। गर्ज छटी तो अयूबी के स्याह आलम बुलंद हुए। सबसे आगे अरबों के जंगजू कबाइल घुड़सवारों का दस्ता था। सलीबियों के पसीने छूटने लगे। अयूबी का लश्कर उनके दाएं और बाएं फैल गया। वो घेर लिए गए थे। उनके पास पानी भी न था। अल्लाह अकबर की तकबीरें बुलंद होने लगी। सलीबियों को मुकद्दस सलीब उनके लश्कर के कलब में थी, जिस पर सोने की पतरियां चढ़ी हुई थी और चमकती धूप में उसकी शुआएं सलीबी लश्कर पर पड़ रही थी। सुल्तान के तीरंदाजों ने सलीबी लश्कर पर तीरंदाजी की। ये बराह रास्त पहला हमला था। सलीबियों को छोटी छोटी पहाड़ियों के दरमियान घेर लिया गया था। उनको एक तरफ प्यास मार रही थी और दूसरी तरफ सुल्तान के छापा मार कमांडोज। सलाहुद्दीन जल्दबाज नहीं था। वो अपनी फौज का कम से कम नुकसान चाहता था। उसने जल्दी न की बल्कि लड़ाई को तूल दिया।
اس کے دستے صلیبیوں کو ایک طرف حملہ کر کے دوسری طرف نکل جاتے۔ سامنے کی لڑائی کا وقت نہیں آیا تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا عبرتناک سلوک ہونے والا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ جو تھوڑا بہت پانی ان کے پاس رہ گیا ہے وہ بھی وہ پی لیں، پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر صلیبی لشکر پر سارا دن تیر اندازی اور آگ برساتا رہا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ صلیبی لشکر کی رفتار انتہائی سست تھی۔ صلاح الدین نے اپنے فوجیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ صلیبی لشکر کو کہیں بھی آرام نہ ملے۔ شام ہوئی تو صلیبی لشکر نے نشیب میں پڑاؤ ڈالا، لیکن رات بھی پرسکون نہیں گزری۔ سلطان صلاح الدین کے کمانڈو دستے رات بھر ان پر حملے کرتے رہے۔ رات کے سناٹے میں سلطان کے کمانڈوز دستوں نے آرام کرتے ہوئے صلیبی لشکر پر چھاپے مار کر ان کے خوراک اور ذخیروں کو آگ لگا دی۔ دن کی روشنی میں جب صلیبیوں نے اتنا نقصان دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ وہ مکمل طور پر سلطان کی فوج کے گھیرے میں تھے اور کچھ منزل آگے سلطان اپنے لڑاکا لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ صلیبی لشکر کے مارچ کا تیسرا دن تھا۔ صلیبیوں کے پاس پانی اور خوراک کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ ان کی آخری امید حطین گاؤں تھی جو ان کے پڑاؤ سے کچھ منزلیں دور تھا۔ صلیبی لشکر نے اسی فارمیشن میں 3 حصوں پر مشتمل لشکروں نے حطین کی طرف بڑھنا شروع کیا، لیکن سلطان کے چھاپا مار ان کے پیچھے مسلسل لگے رہے۔ وہ اس سارے لشکر کے آگے پیچھے دائیں بائیں مسلسل تیر اندازی کر رہے تھے اور ان پر آگ پھینک رہے تھے تاکہ ان کی رفتار کو سست کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچایا جائے۔ آگے سلطان کے کمانڈوز نے قریبی جھاڑیوں میں آگ لگا دی تھی تاکہ اس تھکے ہارے لشکر کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس دھوئیں کے بادلوں میں صلیبی لشکر سست روی سے حطین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلطان نے تقی الدین کو حکم دیا کہ اس لشکر کا راستہ روکو، اور سلطان بلندی سے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے دیکھ رہا تھا۔ تقی الدین اپنے دستوں کے ساتھ صلیبی لشکر کے سامنے حطین کے راستے پر حائل ہوا۔ تقی الدین کے لشکر نے بھی چھاپے مارنے شروع کیے۔ وہ ایک طرف حملہ کر کے دوسری طرف نکل جاتے، جس سے صلیبیوں کی صفیں اکھڑ گئیں۔ صلیبی لشکر کی فارمیشن خراب ہونے لگی، محاذ جنگ پھیلنے لگا اور اونچائیوں پر موجود صلاح الدین کے فوجی صلیبیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ایوبی کے بہترین لڑاکا دستے عیسائیوں کے سب سے خطرناک دستوں نائٹس اور ٹیمپلرز کو مکمل طور پر لڑائی میں گھسیٹ لائے تھے۔ باقی عیسائی لشکر پھیل گیا۔ تقی الدین کا لشکر ان سے لڑنے لگا۔ تقی الدین کے لشکر نے راستہ بنایا اور ریمنڈ کے لشکر کو ان میں سے نکال دیا۔ سلطان کی یہ چال تھی۔ اس نے ریمنڈ کے لشکر کو وہاں سے اس لیے نکالا تاکہ عیسائیوں کی تعداد کم ہو سکے۔ جیسے ہی ریمنڈ اپنے حصے کا لشکر لے کر گھیرے سے نکلا تو تقی الدین کی فوج نے اپنے بازو بند کر لیے اور یوں صلیبی لشکر کی تعداد مزید کم ہو گئی اور گھیرا اور سخت ہو گیا۔ یروشلم کا بادشاہ حطین کی بلندیوں کی طرف چڑھنے لگا۔ سلطان کے کمانڈو دستے مسلسل شیروں کے جھنڈ کی طرح صلیبی لشکر کا پیچھا کر رہے تھے، اور سلطان کا بیٹا ملک الافضال اور سلطان کا بھائی ملک العادل ان کمانڈوز کی قیادت کر رہے تھے۔ ٹیمپلرز اور نائٹس بادشاہ کی حفاظت کرنے لگے۔ مسلمانوں نے مقدس صلیب کو گرا دیا، جس کا مطلب تھا صلیبیوں کو شکست ہو گئی۔ حطین کی لڑائی تمام ہوئی۔ سلطان نے صلیبیوں کے لشکر کو شکست فاش دے دی۔ یروشلم کا بادشاہ، ٹیمپلرز کا سردار، گستاخ رسول والی کرک، رجنالڈ اور کئی سردار اور امراء گرفتار ہو گئے اور ہزاروں صلیبی مارے گئے۔ سلطان کا خیمہ نصب کیا گیا۔ سلطان نے قیدی حاضر کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ یروشلم اور والی کرک رجنالڈ کو حاضر کیا گیا۔ صلاح الدین نے یروشلم کے بادشاہ کو پانی دینے کے لیے جام دیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس کی جان بخشی کی جائے گی۔ بادشاہ نے آدھا پانی پی کر باقی رجنالڈ کو دے دیا۔ سلطان نے کہا، میں نے رجنالڈ کو پانی نہیں دیا۔ بادشاہ یروشلم اور رجنالڈ کانپ اٹھے۔ سلطان نے کہا، تو آج میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لینے لگا ہوں۔ جو تم نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو، وہ تمہاری مدد کرے۔ سلطان نے اس کی شارک کاٹ دی۔ سلطان کے خیمے کے باہر اس کی گردن اتار دی گئی۔ یروشلم کا بادشاہ کانپنے لگا کہ اب میری باری ہے۔ سلطان نے اسے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے، لیکن یہ بدبخت حد سے بڑھ گیا تھا۔ اسی رجنالڈ نے مکہ اور مدینہ پر بھی حملہ کرنے کی گستاخی کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی گستاخانہ الفاظ بولے تھے۔ سلطان نے اسی لیے اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ آج صلاح الدین نے اپنی قسم بھی پوری کر دی اور صلیبیوں کو شکست فاش بھی دے دی۔ رجنالڈ کو قتل کر دیا گیا اور بادشاہ اور باقی سرداروں کو قید کر لیا گیا،
اور حطین کی تاریخی لڑائی جیت لی گئی۔ حطین کی فیصلہ کن لڑائی کے بعد صلاح الدین ایوبی کے سامنے اب بیت المقدس تھا، لیکن سلطان جلد باز نہیں تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ملک العادل کو دیا، دوسرا تقی الدین کو اور تیسرے کے سرداروں کو مختلف سمتوں میں بھیج دیا، اور خود وہ تبریہ سے عکا کے درمیان کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے عکا کو فتح کرنے کے لیے منجنیقے خچروں، اونٹوں اور گھوڑا گاڑیوں پر لاد کر عکا کے سامنے لشکر خیمہ زن کیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا، اور اسی علاقے کے سردار رجناڑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا تھا۔ 2 ماہ کی قلیل مدت میں سلطان نے ارد گرد کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا، اور عیسائیوں کے بڑے مضبوط قلعوں پر اب سلطان صلاح الدین ایوبی کا قبضہ تھا۔ سلطان ہمیشہ محتاط رہتا تھا، وہ بہترین فوجی حکمت عملی اپناتا اور اپنے لشکر کو بڑی مہارت سے استعمال کرتا تھا۔ اب قبلہ اول صلاح الدین کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان کی افواج نے جنوب کی طرف مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس میں حیفا، صفوریہ، ناصریہ اور کیسریہ جیسے اہم مقامات شامل تھے۔ پھر شمال کا رخ کیا اور وہاں کے قلعوں کو فتح کیا۔ اس کے ہر اول دستے لبنان کی سرخ پہاڑیوں کی طرف بیروت کے محاصرے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ بیروت کے شہر کے نزدیک کوئی قلعہ نہیں تھا، صرف شہر کی فصیل ہی تھی۔ 8 دنوں کے محاصرے کے بعد اہل بیروت نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان صلاح الدین نے بلا تاخیر مفتوحہ علاقوں میں اپنے فوجی دستے متعین کر دیے، اور جو شہری جانا چاہتے تھے انہیں اجازت دے دی۔ قلعے کی پناہوں کے بغیر عیسائی آبادی مسلمان شاہ سواروں کے رحم و کرم پر تھی۔ سلطان کی افواج سور کا ناقابل تسخیر قلعہ بھی فتح کرنا چاہتی تھی۔ اس قلعے کی مضبوط دیواروں کی دوسری طرف سمندر کی لہریں تھیں، لیکن بیت المقدس کو واپس لینا اس کی اولین ترجیح تھی۔ جولائی کے آخر میں سلطان اسقلان قلعے کی سنگین دیواروں کے سامنے پھیلے ہوئے ریگزار میں خیمہ زن ہوا۔ اہل اسقلان نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے عکا وسطی فلسطین کی اہم بندرگاہ تھی، ویسے ہی اسقلان جنوبی فلسطین کی مرکزی بندرگاہ تھی۔ مصر کی شاہراہ اسقلان کے قریب سے گزرتی تھی۔ مسلمان اسے عروس الشام کے نام سے پکارتے تھے۔ صلاح الدین اس اہم شہر کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور اس کے قیدی حاکم گی آف لوزگنن کو بھی بلا بھیجا، جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا اور حطین کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی کا قیدی بن گیا تھا۔ سلطان نے قیدی بادشاہ سے کہا کہ اگر تم اسقلان پر ہمارا قبضہ کروا دو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ حکم سلطانی کے تحت گی کو شہر کی دیواروں کے پاس لے جایا گیا تاکہ وہ اپنے حامی فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے پر رضامند کر سکے، لیکن بادشاہ کی بات سننے سے فوجیوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ سلطان نے اسقلان کے گرد محاصرہ تنگ کر دیا، اور کچھ دستے اسقلان اور بیت المقدس کے درمیانی علاقے کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس علاقے میں کہیں کہیں کوہستانی شہروں اور مقدس خانقاہوں میں ان عیسائیوں کی جمعیت ابھی موجود تھی جنہوں نے بیت المقدس میں پناہ نہیں لی تھی۔ دامن کو میں واقع ابلن کے مستحکم قلعے میں اپنے محبوب حاکم بیلین کی رہائی کے عوض ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بیت المقدس کے عین قریب بیت الجبریل اور بیت اللحم جیسے راہبوں کے مرکز مغلوب ہو چکے تھے، اور عیسائی فلسطین سے اسقلان تک کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ امداد کی کوئی توقع نہیں تھی۔ بالآخر 4 ستمبر کو اہل اسقلان صلاح الدین سے جان کی امان طلب کرنے لگے، اور اسقلان بھی فتح ہوا۔ اب سلطان کے لشکر ارد گرد کے تمام علاقوں میں سیلاب کی طرح پھیل گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے دل میں بیت المقدس کی فتح کی خواہش جوان ہو چکی تھی۔ 20 ستمبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی مغربی دیوار باب داؤد کے سامنے ایک ٹیلے پر خیمہ زن ہوا۔ چند روز پہلے ہی بیلین دی ابلن صلاح الدین کی قید سے رہا ہو کر یروشلم پہنچا تھا۔ حطین کی جنگ میں لڑنے والے سرداروں میں سے صرف وہ اکیلا ہی یروشلم پہنچا تھا۔ شہر میں موجود فوجیوں نے بیلین سے قلعے کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کی درخواست کی۔ ان بیچاروں نے حطین کا خون اشام میدان نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سلطان نے وہاں ان کے لشکر کو کس طرح نیست و نابود کر دیا ہے۔ یروشلم میں موجود عیسائی ابھی بھی کسی معجزے کے منتظر تھے جو انہیں صلاح الدین ایوبی کی گرفت سے بچا سکے۔ بیلین نے فوج کی کمان سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ اس نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میری حیثیت ایک آزاد کردہ قیدی سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور میں سلطان کے سامنے ہتھیار نہ اٹھانے کا حلف دے کر آزاد ہوا ہوں۔ بیلین نے کہا کہ دیکھ لیجئے میرے پاس تلوار بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اتنا اصرار کیا کہ وہ ان کی قیادت کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ بیلین نے سلطان کو ایک خط لکھا اور تمام صورتحال سے اسے آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ میں مجبوری میں تمہارے خلاف ہتھیار اٹھا رہا ہوں۔
سلطان نے اسے جواب میں لکھا، میں تمہارے حالات سے واقف ہوں اور میں تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یوں بیلین نے شہر کے اندر سے سلطان کے محاصرے کے خلاف لڑنے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے تربیت یافتہ فوجیوں کو بلوایا اور ان کی تعداد چند سینکڑوں سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ صلیبیوں کا مرکزی لشکر حطین کی لڑائی میں تباہ ہو چکا تھا، اور جو قلعوں میں بچے تھے ان کو بھی یا تو قید کر لیا گیا تھا یا وہ مارے گئے تھے۔ اب یروشلم کو نہ تو کہیں سے مدد مل سکتی تھی اور نہ ہی صلیبیوں کا کوئی مرکزی لشکر موجود تھا جو سلطان کے لشکر کا مقابلہ کر پاتا۔ گرجوں کی دولت سے برچھے، کمانیں اور ڈھالیں خریدی گئی، کسانوں، شہریوں اور زائرین کو اکٹھا کیا گیا، انہیں آلات حرب کی تربیت دی گئی۔ بیلین کو خوب معلوم تھا کہ ایسے آدمیوں کی فوج سے کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا اور یروشلم کو بچایا نہیں جا سکتا، جبکہ ایک جری فوج شہر میں داخل ہونے کے لیے بےتاب کھڑی تھی، ایک ایسی فوج جس کا جذبہ ایمانی عروج پر تھا، اور اس نے صلیبیوں کے لشکر کو بدترین شکست دے کر ان کے بادشاہ اور سرداروں کو قید کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سرداروں نے مغربی دیوار کا بغور جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس دیوار کو توڑنا آسان نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے فوج کو شہر کے مقابل شمال مشرقی جانب ایک بلند مقام پر منتقل کر دیا۔ دوسری طرف سلطان نے اہل شہر کو پیغام بھیجا کہ شہر تمہارے لیے بھی مقدس ہے اور ہمارے لیے بھی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم ہتھیار ڈال دو اور شہر میرے حوالے کر دو۔ میں یہاں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ لیکن عیسائی مر مٹنے کے لیے تیار تھے اور اس امید پر لڑ رہے تھے کہ ضرور کوئی معجزہ رونما ہوگا۔ یروشلم کی غیر تربیت یافتہ فوج کے پاس مورچے توڑنے کے لیے مناسب آلات موجود نہیں تھے۔ وہ سنگ باری کرتے تو ان کے پتھر خندق میں جا گرتے۔ انہوں نے قلعے کی برجیوں پر بے شمار سپاہی اور تیر انداز جمع کیے۔ صلاح الدین کی فوج کے تجربہ کار جنگجو، ترک اور مملوک سرداروں نے اس وقت تک فصیل شہر پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی جب تک نقب زنوں نے اپنا کام ختم نہ کر لیا۔ نقب زنوں نے دیوار کے نیچے کھدائی کر کے وہاں لکڑیوں کو آگ لگا دی تھی، جس سے دیوار کمزور ہو گئی اور اس کا کافی حصہ گر گیا۔ سلطان کی افواج اس موقع کے منتظر تھی۔ نکارے پر چوٹ پڑی اور طبل کی دھما دھم سے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ ایک نعرہ بلند ہوا اور سلطان کے سپاہی شگاف میں گھس گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مخالف سمت سے تیروں، بھالوں، پتھروں اور نیزوں کی بچھاڑ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود حملے کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، جیسے صلیبیوں نے یروشلم چھینا تھا ویسے ہی میں یروشلم کو آزاد کرا کے دم لوں گا۔ آج اس کی یہ بات حقیقت بننے جا رہی تھی۔ سلطان کی فوج کے حملے کو سخت مدافعت کا سامنا تھا۔ بالآخر شام کو سلطان کی افواج مورچوں میں واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن تازہ دم فوجیں پھر اکٹھی ہوئیں۔ بیلین کو خوب معلوم تھا کہ اس شہر کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو مسلم افواج پار کر کے شہر میں داخل ہو کر قبضہ کر لیں گی۔ بیلین اور عیسائیوں کا پادری ہرکولیس صلاح الدین کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس سے پناہ کی درخواست کی، اور یہ بھی کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہیں، ان کی جان بخشی کی جائے۔ سلطان نے ان سے کہا کہ صلیبیوں کی طرف سے 88 سال پہلے ہونے والے قتل عام کا بدلہ لینے کے لیے کیا میں حق بجانب نہیں ہوں؟ بیلین نے کہا، ہاں، مگر ہم آپ سے رحم کی امید رکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح مکہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے انہیں پناہ دے دی، لیکن صلیبیوں کو فوراً یروشلم چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ البتہ انہیں اسلحہ اور ساز و سامان ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ نقدی کے سوا وہ ہر چیز لے جا سکتے تھے۔ ایسی رحم دلانہ شرائط بیلین کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ اس نے فوراً شرائط قبول کر لی۔ ان شرائط کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی آج بھی تقریباً 1000 سال گزرنے کے باوجود عیسائی اسے ایک نوبل نائٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عالی ظرف اور رحم دل جرنیل تھا۔ شرائط طے ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس شریف کے فاتح ٹھہرے۔ ایک طرف عیسائی اس شہر سے نکل رہے تھے اور دوسری طرف مسلمان فوج اس میں داخل ہو رہی تھی، اور یوں 88 سال بعد اللہ کریم کے کرم اور فضل سے مسلمانوں نے صلیبیوں سے اپنا قبلہ اول واپس لے لیا، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حصے میں لکھ دیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج بیت المقدس شہر میں داخل ہو گئی۔ شہر کے تمام دروازے بند تھے سوائے باب داؤد کے۔ وہاں سے صلیبیوں کا لامتناہی قافلہ نکل رہا تھا۔ ہر مرد 10 اشرفی، ہر عورت 5 اشرفی اور ہر بچے کو 1 اشرفی دے کر اس شہر سے نکل جانے کی اجازت تھی۔
صلاح الدین ایوبی چاہتا تو وہ 88 سال پہلے ہونے والے قتل عام کا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن وہ مسلمان تھا، صلیبی نہیں۔ عیسائیوں نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا واسطہ دے کر زندگی کی بھیک مانگی تھی، اور جو سلطان نے انہیں عطا کر دی تھی۔ اب عیسائی اس علاقے میں زائرین کے طور پر تو آ سکتے تھے، لیکن ان کا قبضہ ختم ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہزاروں ایسے عیسائیوں کو شہر چھوڑنے کی بھی اجازت دے دی جن کے پاس تاوان دینے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے، اور یوں قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں واپس آ گیا۔